السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. آج میں جس ناول کے ساتھ آئی ہوں اس کا نام ہے شہر دل، جو کہ تحریر ہے نادیہ فاطمہ رضوی کی. تو چلیں آئے ناول سٹارٹ کرتے ہیں. مجھے زندگی کا کوئی حسین رنگ و حسن، کوئی دلکشی اور رہنائی متاثر نہیں کر سکتی. کوئی خوشبو و مہک اپنے طلسم میں جکڑ نہیں سکتی. کوئی خواب و احساس بیہود نہیں کر سکتا، اور کوئی کیف و سرور مدہوش نہیں کر سکتا، کیونکہ اس دنیا کی کوئی شے میرے لیے نئی اور اجنبی نہیں ہے. وہ جو کوئی بھی تھا اپنی اس انوکھی گفتگو کی بنا پر شہزین کو اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا. اچھا، اور عورت ذات کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ انتہائی دلکش اور شوق نزوانی آواز جس میں ہنسی کا عنصر نمایاں تھا شہزین کی سماعت سے ٹکرائی تو اس نے پوری توجہ سے کان اس جانب لگا دیے کہ موصوف اس بات کا کیا جواب دیتے ہیں. ابتدا میں مقابل نے اس سوال پر ہلکا سا قہقہہ لگایا، پھر اپنے سابقہ انداز میں گویا ہوا. میں نے آپ سے کہا نا کہ دنیا کی کوئی چیز میرے لیے نئی اور پرکشش نہیں، اور عورت کا شمار بھی دنیا کی چیزوں میں شامل ہوتا ہے. اوہ ریئلی؟ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی کوئی عورت آپ کو اٹریکٹ نہیں کر سکتی؟ وہ نہ جانے کیا جاننا چاہ رہی تھی. مس سونیا جمال، عورت کبھی میری کمزوری نہیں رہی، اور نہ ہی مجھے اس مخلوق سے کوئی دلچسپی ہے. مقابل کی اس بات پر شہزین کا بے اختیار دل چاہا کہ اس شخص کو دیکھے جس کے خیالات عام مردوں سے کس قدر مختلف تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو متاثر کرنا میرے لیے ناممکن ہے؟ نسوانی آواز میں زوم اور اکھلاہٹ تھی. آپ کوشش کر کے دیکھ لیں. مقابل بے پرواہ انداز میں بولا تو انتہائی حسین قہقہہ فضا میں بلند ہوا، اور یہاں شہزین کا تجسس کے مارے برا حال ہو گیا. وہ اپنی سیٹ سے اٹھی اور ابھی قدم بڑھانا ہی چاہتی تھی کہ اچانک ماریا نمودار ہوگی. اوفو شہزین، تم یہاں بیٹھی ہو؟ میں پورا پول سائڈ ڈھونڈ آئی ہوں. شہر کے معروف ہوٹل کے پول سائڈ پر اس وقت پارٹی پورے عروج پر تھی، اور وہ اپنی مموزاد بہن ماریا کے ہمراہ یہاں آئی تھی، جو ایک مقامی میگزین میں کام کرتی تھی، اور اپنے آفس کے کام سے وہ اس پارٹی میں آئی تھی. مگر شہزین بھی اس کے ساتھ جانے کو مصر ہوگی. یہاں آ کر ماریا تو اپنے کام میں مصروف ہو گئی، جبکہ شہزین یہاں وہاں لوگوں کو دیکھ کر اور ماحول کی سجاوٹ سے لطف اندوز ہوتی رہی. مگر تھوڑی دیر بعد ہی وہ اکتا گئی تھی اور نسبتاً تنہا گوشے میں جا کر بیٹھ گئی. جب ہی ایک سائڈ سے اسے باتوں کی آوازیں سنائی دیں، اور جب اس نے گفتگو پر غور کیا تو بے ساختہ ان دو اجنبیوں کی باتیں وہ پورے دھیان کے ساتھ دلچسپی سے سنے گئی. وہ ان دونوں خاص طور پر اس مرد کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی کہ عین وقت پر ماریا وارد ہوگی. ایک منٹ ٹھہرو ماریا، میں کچھ دے کر آتی ہوں. وہ جلدی سے بولی، مگر ماریا اس سے زیادہ تیزی سے بولتی اس کا ہاتھ کھینچ کر لے گئی. امی کے 10 فون آ چکے ہیں، وہ بہت پریشان ہو رہی ہیں، اتنی رات جو ہو گئی ہے. جبکہ شہزین ارے ارے کرتی رہ گئی، مگر ماریا نے اسے گاڑی میں دھکیل کر ہی سکون لیا. وہ شاور لے کر نکلی تو شہزین کو کسی گہری سوچ میں مستغرق پایا. اوہ اللہ کی بندی، اب چھوڑ دو اس اندیکھے شخص کے بارے میں سوچنا، ورنہ تمہارے یہ کالے خوبصورت بال یقیناً سفید ہو جائیں گے. ماریا، قسم سے بہت بری ہو تم. کیا تو جو 1 منٹ رک کر اس بندے کو دیکھ لیتی. شہزین اپنے دھیان سے چونک کر تکیہ زور سے بستر پر پٹکتے ہوئے بولی، مجھے اگر معلوم ہوتا کہ تم اس شخص کو اس قدر ڈوب کر سوچو گی تو ضرور اس کا درشن کرنے دیتی. اتنا اگر ملک کے لیے سوچو تو یقیناً تم دوسرا پاکستان ضرور بنا لو گی. ماریا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھی تیزی سے اپنے گیلے بالوں پر کنگھا چلاتے ہوئے آئینے میں شہزین کے ابھرتے عکس کو دیکھ کر بولی، ویسے ماریا، وہ تھا بہت منفرد بندہ. شہزین نے ایک تم اس سے کچھ زیادہ ہی متاثر نہیں ہوگی. ماریا رخ شہزین کی جانب موڑتے ہی تادیبی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، ماریا بی بی، وہ شخص میرے حواسوں پر اس لیے سوار ہے کہ تم نے مجھے اسے دیکھنے نہیں دیا. شہزین چڑ کر بولی، اچھا اب پلیز مٹی ڈالو اس شخص پر، اور یہ بتاؤ پھپھو کا فون آیا تھا؟ ماریا نے سہولت سے استفسار کیا. ہاں رات آیا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ وہ وہاں خیریت سے ہیں. بس وہ خیریت و عافیت سے عمرے کی ادائیگی کر لیں. آمین. ماریا کی بات پر شہزین نے صدقے دل سے کہا. مشہور و معروف بزنس ٹائکون تیمور حیات کا انٹرویو لے کر وہ اس کے شاندار سے آفس سے باہر آئی تو ذہن عجیب سے
بوجھل پن کا شکار تھا۔ انٹرویو کے دوران بہت سی جگہ پر اس نے ماریا فندی کو کافی حیران کیا تھا۔ انوکھی سی شخصیت کا حامل تیمور حیات انتہائی ڈیشنگ، ذہین، حاضر جواب، مگر عام انسان سے ہٹ کر سوچ رکھنے والا کافی منفرد شخص تھا۔ ماریا کے ساتھ وہ کافی عزت اور احترام سے پیش آیا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اپنی گفتگو سے اسے بہت انوکھا اور عجیب سا لگا تھا۔ وہ آفس سے گھر آئی تو شہزین کو امی کے پاس بیٹھے پایا۔ مامی، آپ ماریا کی شادی کے بارے میں سوچئے، اس سال یہ پورے 24 کی ہو جائے گی۔ شہزین اسے آتا دیکھ کر جان بوجھ کر زور سے بولی۔ وہ جانتی تھی کہ ماریا اس بات سے ایک دم چڑ جائے گی، اور ہوا بھی کچھ یوں ہی۔ غالباً تم ابھی اس سال 24 برس کی ہونے والی ہو، بلکہ 4 مہینے تو مجھ سے بڑی ہو۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ ماریا کلس کر بولی۔ ارے، میں تو کہہ کر تھک گئی ہوں، مگر اس سرپری کو کون سمجھائے، بس اسے تو کام کرنے کا بھوت سوار ہے۔ یہ لڑکوں کی طرح ڈولا پھرنا مجھے سخت ناپسند ہے۔ ارے، عورت کی تخلیق کا مقصد ہی گھرداری ہے اور ایک اچھی نسل پروان چڑھانا ہے، تبھی تو اللہ نے عورت کے قدموں تلے جنت رکھی ہے، مگر یہ بات اس پڑھی لکھی کو سمجھ نہیں آتی۔ سیب اور چھری پلیٹ میں پٹک کر مامی انتہائی ناراضی سے بولیں تو ماریا نے شہزین کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ شہزین نے مامی کی دکھتی رگ پر ہاتھ رضیہ، میرے لیے 1 کپ چائے تو بنا دو۔ ماریا وہیں سے آواز لگا کر بولی۔ میں بنا دیتی ہوں چائے۔ شہزین شرارت آمیز لہجے میں بولتی چیئر سے اٹھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میرے لیے چائے بنانے کی۔ ماریا کاٹ کھانے والے انداز میں بولتی اپنے کمرے میں چلی آئی، جبکہ شہزین مسکراتے ہوئے چائے بنانے کی غرض سے کچن میں آ گئی۔ موبائل آف کر کے اس نے بوجھل دل کے ساتھ اسے بستر پر دھرا تو لیپ ٹاپ پر کام کرتی ماریا نے اسے اسکرین پر سے نظریں ہٹا کر بغور دیکھا۔ وہ سمجھ گئی کہ حوریہ آپی نے یقیناً پھر کوئی ایسی بات کہہ دی ہے کہ جس سے شہزین کے حساس دل کو ٹھیس پہنچی ہے۔ تم حوریہ آپی کی باتوں کو اتنا سیریس کیوں لیتی ہو یار؟ ان کا شروع سے ہی ایسا مزاج رہا ہے، صرف اپنی ذات، اپنے مفاد کے بارے میں سوچنا۔ دنیا میں ایسے لوگوں کی بھرمار ہے، تم سوچ کر کیوں اپنا دل جلاتی ہو؟ ماریا نے ہلکے پھلکے انداز میں کہہ کر بات اڑانی چاہی۔ ماریا، حوریہ آپی میری سگی بہن ہے، باقی سارے لوگوں کی مجھے پرواہ نہیں، مگر حوریہ آپی سے خون کا رشتہ ہے۔ ان کی ایسی خود غرضی اور مفاد پرستی کی باتیں مجھے تکلیف دیتی ہیں۔ شہزین دکھی انداز میں بولی تو ماریا لیپ ٹاپ بند کر کے ایک گہری سانس بھرتے ہوئے بستر پر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پیار سے بولی۔ تم ان کی باتیں کیوں دل سے لگا رہی ہو؟ دعا کرو کہ اللہ حوریہ آپی کو ہدایت دے اور وہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کے بارے میں بھی خلوص سے سوچے۔ جب انسان خود جان بوجھ کر اللہ کی ہدایت سے دور جانا چاہے، اس کے راستے سے بھٹکنا چاہے، پھر وہ تلخی سے گویا بھی۔ اوفو شہزین، اب زیادہ قنوطی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چلو شاپنگ پر چلتے ہیں۔ اس دن تمہیں شاپنگ پر نہ لے جانے پر تم نے کیسے مجھ سے بدلہ لیا تھا، امی سے میری شادی کا تذکرہ کر کے۔ آخر میں ماریا مصنوعی انداز میں ناراضی سے بولی تو یکدم شہزین کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تو اور پھر میں کیا کرتی؟ کتنا اچھا پروگرام بنایا تھا ہم نے کہ پہلے شاپنگ کریں گے، پھر چاٹ اور گول گپے کھائیں گے، گھر آ کر ایک اچھی سی فلم دیکھیں گے، مگر تم نے آفس جا کر سب پر پانی پھیر دیا۔ میں بھی کیا کرتی، آفس سے ایمرجنسی کال آ گئی تھی۔ وہ تیمور حیات کسی طور ہمارے ساتھ نہیں آ رہا تھا، اچانک اس نے اپنے آفس انٹرویو کے لیے بلا لیا تو میں دوڑی وہاں پہنچ گئی۔ جانتی ہو، وہ کسی بھی میگزین اور اخبار کو انٹرویو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ماریا اسے تفصیل بتاتے ہوئے بولی تو شہزین نے جلدی سے کہا، اچھا چھوڑو ان باتوں کو اور فوراً چلنے کی تیاری کرو، ایسا نہ ہو کہ پھر تمہارے آفس سے کوئی ایمرجنسی کال آ جائے۔ ہاں بھائی، جلدی کرو۔ یہ کہہ کر ماریا وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ شہر کے انتہائی پوش مال میں وہ ونڈو شاپنگ کے لیے آئی تھیں۔ ہائے ماریا، کتنا خوبصورت شاپنگ مال ہے، بالکل دبئی کی طرح۔ شہزین مال پر چاروں سو نگاہیں ڈال کر اشتیاق آمیز لہجے میں بولی تو ماریا نے زور سے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی، جس پر اس کے منہ سے بے ساختہ سسکی نکل گئی۔ یہ پینڈوؤں والی حرکتیں بند کرو کسی دیہاتن کی طرح۔ کیا تم منہ کھولے اور آنکھیں پھاڑ کر خوش ہو رہی ہو؟ ذرا ڈیسنٹ بنو، سمجھی؟ اطراف میں لوگوں کی موجودگی کے خیال سے ماریا شہزین کے کان میں گھس کر دانت پیس کر بولی تو شہزین خود کو جلدی سے کمپوز کرنے لگی۔ مال میں گھومتے شہزین ایک فلاور شاپ میں داخل ہو گئی۔ پھولوں کی دلفریب خوشبو سے پوری دکان مہک رہی تھی۔ شہزین نے بڑے اشتیاق سے گلدستے پر لگے پرائز ٹیگ کو دیکھا تو اگلے ہی لمحے اسے زور کا چکر آ گیا۔
اف اتنا مہنگا بکے، وہ بے اختیار قدرے اونچی آواز میں بول گئی، جس پر کاؤنٹر پر کھڑے ایک شخص نے رخ موڑ کر اسے دیکھا، جبکہ اس کے برابر میں ماریا کھڑی کان میں گھسی یقیناً اسے سخت سست سنا رہی تھی، اور وہ لڑکی برے برے منہ بنانے لگی تھی۔ کیا یہ پھول سونے چاندی کے ہیں جو اس قدر قیمتی ہیں؟ اب کی بار لڑکی کی آواز ہلکی تھی، مگر تیمور حیات کے حساس سماعت میں بخوبی پہنچ چکی تھی۔ وہ سر جھٹک کر پیمنٹ کرنے لگا، پھر بکے اٹھا کر جو ہی جانے کے لیے پلٹا، یکدم ماریا کی نظر اس پر پڑی۔ وہ بے ساختہ اسے مخاطب کر بیٹھی۔ السلام علیکم سر، آپ خیریت سے ہیں؟ یس آئی ایم فائن۔ مجبوراً تیمور حیات کو جواب دینا پڑا، جبکہ شہزین بھی پوری طرح تیمور حیات کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ اس پل ماریا کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ تیمور سے کیا بات کریں، تو شہزین کا اسے تعارف کروا بیٹھی، جو شاید اس کی زندگی کی سب سے بڑی حماقت تھی۔ سر، یہ میری کزن شہزین احمد ہے، اور شہزین یہ بزنس ٹائکون تیمور حیات ہیں۔ اوہ، تو یہ ہیں وہ جن کا انٹرویو لینے تم بھاگی بھاگی گئی تھی؟ میں تو سمجھی تھی کہ تیمور حیات کافی بوڑھے ہوں گے، کیونکہ بزنس ٹائکون تو زیادہ تر اوور ایج۔ ماریا نے زور سے اس کا ہاتھ دبا کر اسے خاموش کروایا تھا۔ سر، اسی ویک میں آپ کا انٹرویو پبلش ہو جائے گا، ماریا خوشگواری سے بولی۔ اوکے ناؤ ایکسکیوز می، مجھے ذرا جلدی ہے۔ بلیک ڈریس پینٹ پر گرے کلر کی شرٹ پر بلیک ہی واسکٹ پہنے، آنکھوں میں فریم لیس آئی گلاس لگائے، وہ انتہائی ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ تیمور حیات کا یہ جملہ سن کر اچانک شہزین کے ذہن میں چماکہ ہوا۔ یہ آواز، یہ لہجہ اس نے کہیں سنا تھا۔ سر، لگتا ہے آپ کو گلاب بہت پسند ہے۔ شہزین محض اس کی ایک بار پھر آواز سننے کی خاطر استفسار کر بیٹھی۔ اس کے جواب پر تیمور حیات کے خوبصورت چہرے پر ناگواری کے رنگ تیزی سے بکھرتے چلے گئے۔ مس، میں اجنبیوں کو اتنا پرسنل ہونے کی اجازت بالکل نہیں دیتا، وہ انتہائی رکھائی سے بولا، جبکہ شہزین اپنی جگہ اسپرنگ کی مانند اچھلی۔ شک و شبہ کی اب کوئی گنجائش نہیں رہی تھی، وہ یہ آواز اور لہجہ اچھی طرح سے پہچان گئی تھی۔ ماریا، یہ وہی موصوف ہے جو اس رات پارٹی میں انتہائی جوش و جذبے میں شہزین ماریا کو بتانے لگی، مگر اگلے ہی لمحے ماریا نے اپنے ناخن اس کے بازو میں پوری طرح گاڑ دیے تھے۔ آئی ایم سوری سر، ہم نے آپ کا وقت لیا، ماریا خوش اخلاقی سے بولی، تو تیمور حیات شہزین پر ایک نگاہ غلط ڈالتا ان کے پہلو سے بنا کوئی جواب دیے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد ماریا نے حقیقی معنوں میں اپنا سر پیٹ ڈالا اور شہزین کو دکان سے باہر لا کر اس پر برس پڑی۔ کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ تم کامرس گریجویٹ ہو۔ اس وقت تم نے تیمور حیات کے سامنے جو حرکتیں کی ہیں وہ ہماری ملازمہ رضیہ کی بیٹی بھی نہیں کرتی۔ ماریا، یہ شخص وہی تھا جو اس رات پارٹی میں ایک لڑکی سے کہہ رہا تھا کہ دنیا کی کوئی شے مجھے متاثر نہیں کرتی، عورت ذات سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ شہزین ماریا کی لان ترانیوں کو نظر انداز کر کے بڑی خوشی سے بولی۔ اس شخص کو دیکھنے کی اسے بڑی آرزو تھی جو اسے کبھی پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی، مگر آج اچانک جب وہ شخص اس کے سامنے آیا تو وہ بے پناہ ایکسائٹیڈ ہو گئی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا شہزین بی بی، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی جو میں تمہیں یہاں لے آئی، ماریا تعصب سے بولی۔ افسوس بعد میں کر لینا، اب چلیں یہاں سے، شہزین بڑی خوشگواری سے بولی۔ ماریا کی باتوں کا اس پر مطلق اثر نہیں ہوا تھا۔ ماریا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ ہاں چلو۔ شہزین کو اس پر زور کی ہنسی آئی، مگر فی الفور دبا گئی، ورنہ ماریا اشتعال میں آ کر اس کا گلا دبا ڈالتی۔ ماریا کو آج کچھ لوگ دیکھنے آ رہے تھے اور وہ صبح سے ہی منہ پھلائے پھر رہی تھی۔ مامی نے آج زبردستی اس کے آفس کی بھی چھٹی کرا دی تھی۔ ماریا پر فی الحال اپنا کیریئر بنانے کا بھوت سوار تھا، وہ شادی کے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، جبکہ مامی چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ ان کے 2 ہی بچے تھے، بیٹا ابراہیم جو کینیڈا میں اپنی بیوی کے ساتھ سیٹل تھا، اور بیٹی ماریا جس نے حال ہی میں جرنلزم کی ڈگری حاصل کر کے ایک میگزین جوائن کر لیا تھا۔ ابراہیم کی بیوی اس کی حالہ-زاد تھی اور ایک اچھی شریک سفر ثابت ہوئی تھی۔ مامی اپنے بیٹے کی ازدواجی زندگی سے بہت مطمئن تھی، وہ چاہتی تھی کہ ماریا کو بھی کوئی قدردان مل جائے تاکہ وہ سکون سے باقی ماندہ زندگی اللہ اللہ کر سکیں۔ ایسا کرو شہزین، میری جگہ تم ان لوگوں کے سامنے چلی جاؤ، اب اتنی بری بھی نہیں ہو، یقیناً وہ تمہیں پسند کر لیں گے، ویسے بھی تم کو تو بچپن سے ہی دلہن بننے کا شوق ہے۔
میگزین میں مگن ہاتھ میں سیب لیے جو کچھ توقف کے بعد وہ دانتوں سے کتر رہی تھی، ماریا کے بات پر سر اٹھا کر بولی، تیمور حیات کو دیکھ کر فی الحال میں نے دلہن بننے کا پروگرام ملتوی کر دیا۔ وہ تقریباً 5ویں مرتبہ تیمور حیات کے انٹرویو کو پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ پڑھ رہی تھی جو کل ماریا نے اسے لا کر دیا تھا۔ بلی کو ہوا میں چھچڑے نظر آتے ہیں۔ ارے یہ تو حسین سے حسین تر لڑکی کو گھاس نہیں ڈالتا، تم کس کھیت کی مولی ہو بی بی؟ ماریا دونوں ہاتھ اپنی کمر کے خم پر جما کر بولی تو شہزین منہ کھول کر زور سے ہنسنے لگی۔ جیلس ہو رہی ہو مجھ سے؟ شہزین اسے سلگانے کی غرض سے بولی۔ آہا، مصطفیٰ تو ایسی اترا رہی ہیں جیسے تیمور حیات ان کی جھولی میں آن گرے ہوں۔ وہ تپ کر بولی، ہائے ماریا، یہ تیمور حیات دنیا میں واحد ہی ہے، اس جیسا دوسرا نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کی تصویر دیکھ کر بولی، شہزین خدا کے واسطے یہ تیمور نامہ بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ اس سچویشن کو میں کس طرح ہینڈل کروں۔ ماریا اس کے ہاتھ سے میگزین چھین کر انتہائی جھنجھلا بڑے زور سے اچھل کر چٹکی بجا کر بولی، ایسا کرو، تم اپنی ایک آئی برو اڑا دو، یقیناً مامی تمہیں ایسی حالت میں لڑکے والوں کے سامنے نہیں بھیجیں گی۔ شہزین میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی اگر ایسے مشورے تم نے میرے سامنے بیان کیے۔ ماریا کلس کر بولی، پھر دونوں کی متفقہ رائے سے یہ طے پایا کہ مامی کو یہ بتایا جائے کہ ماریا کا پیر جلدی میں چلتے ہوئے مڑ گیا ہے، لہٰذا اب موچ آ گئی ہے۔ شہزین نے اس کے پیر پر پٹی بھی باندھ دی تھی۔ مامی نے جب ماریا کو لنگڑا کر چلتے دیکھا تو بادل ناخواستہ کوئی بہانہ کر کے انہیں فی الحال آنے سے منع کر دیا اور ماریا نے سکون کا سانس لیا۔ وہ کسی فائل کو چیک کر رہا تھا جب اس کی پرسنل سیکرٹری نے عاصم کمال کی آمد کا بتایا۔ اس کی پرمیشن دینے پر عاصم کمال اس وقت تیمور حیات کے مقابل بیٹھا ہوا تھا۔ مسٹر عاصم کمال، مارکیٹ میں جس طرح آپ کی کمپنی کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں وہ کافی مایوس کن ہے۔ ہماری کمپنی سوچ رہی ہے کہ ہم اپنے شیئرز آپ کی کمپنی سے نکال لیں اور کہیں اور انویسٹ کر دیں۔ تیمور حیات انتہائی پروفیشنل انداز میں بولا تو کمرہ یک ٹھنڈا ہونے کے باوجود عاصم کمال کے ماتھے پر پسینہ آ گیا جسے اس نے بڑی بے دردی سے رومال سے صاف کیا۔ آئی ریکویسٹ مسٹر تیمور، ایسا پلیز مت کیجیے گا ورنہ میں تو سڑک پر آ جاؤں گا، اور ویسے بھی میں نے کافی مال کریڈٹ پر اٹھایا ہوا ہے۔ عاصم کمال لجاجت آمیز لہجے میں گڑگڑایا تو تیمور حیات نے اپنا قیمتی پین فائل پر رکھا اور اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنساتے ہوئے بولا، لک مسٹر عاصم کمال، میں آپ کی خاطر اپنا نقصان تو نہیں کروں گا نا، ہم بھی یہاں بزنس کرنے بیٹھے ہیں۔ اچھا آپ پلیز مجھے کچھ دنوں کی مہلت دیجیے گا، مگر اس وقت اپنے شیئرز ہماری کمپنی سے مت نکالیے۔ وہ منت آمیز لہجے میں بولا تو کچھ سوچ کر تیمور حیات گویا ہوا۔ اوکے مسٹر عاصم، آپ کا ہمارا ساتھ بہت پرانا ہے، اسی بنا پر میں آپ کو مہلت دیتا ہوں۔ یہ سن کر عاصم کمال کا چہرہ کھل اٹھا۔ تھینکس الاٹ مسٹر تیمور حیات، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر عاصم کمال اس سے مصافحہ کر کے چلا گیا جبکہ تیمور حیات ایک بار پھر فائل پر جھک گیا۔ شہزین امی کے گلے لگ کر زاروں قطار رو رہی تھی جو عمری کی سعادت حاصل کر کے آج ہی یہاں پہنچی تھی۔ بس بھی کرو ملکہ جذبات، تم تو ایسے بھوں بھوں کر کے رو رہی ہو جیسے ہم نے یہاں تم پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ رکھے تھے۔ ماریا شہزین کو پھپھو سے الگ کرتے ہوئے شوخی سے بولی تو پھپھو مسکرانے لگی۔ پھر اچانک کچھ یاد آیا تو شہزین سے استفسار کیا، تم نے ہمارے آنے کا حوریہ کو بتا دیا تھا؟ میں نے انہیں فون کیا تھا مگر انہوں نے ریسیو نہیں کیا، پھر میں نے میسج کر دیا تھا۔ شہزین آہستگی سے بولی، اس پورے ماہ میں حوریہ نے شہزین کو ایک بار بھی فون نہیں کیا تھا۔ شہزین کے والدین جب عمرہ کرنے جا رہے تھے تو اسے ماریا کے گھر چھوڑ گئے تھے جو اس کے ماموں کی بیٹی تھی اور بہترین سہیلی بھی۔ شہزین کی صرف ایک بڑی بہن حوریہ تھی، انتہائی خوبصورت اور دلکش سراپے کی مالک، مگر شہزین سے یکسر مختلف۔ شہزین بھی بہت پرکشش اور پیاری تھی لیکن ظاہری حسن کے ساتھ ساتھ اس کا باطن بھی بہت شفاف و اجلا تھا، جبکہ حوریہ ہمیشہ سے ہی حاسد طبیعت اور تنگ ذہنیت کی مالک تھی۔ اس کے خواب اپنی حیثیت سے کہیں اونچے تھے اور شکر خورے کو شکر مل بھی گئی تھی۔ اپنے حسن اور طرح دار ہونے کی بدولت اسے ایک امیر شوہر مل گیا تھا۔ دونوں ہی میاں بیوی اسٹیٹس کانشیس ہونے کے ساتھ ساتھ دولت کے پجاری بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حوریہ اپنے میکے والوں کو بھی منہ نہیں لگاتی تھی، یہاں تک کہ اپنی سگی چھوٹی بہن شہزین سے بھی اسے کوئی انسیت اور بہنوں والا لگاؤ نہیں تھا۔
وہ اپنی ہائی اسٹینڈرڈ لائف میں انتہائی مگن اور مصروف تھیں۔ شہزین نے ایک بار جب فون کیا تھا تو اس وقت بھی اس نے انتہائی عجلت اور قدر بیزاری سے بات کی تھی۔ پھر شہزین کی دوبارہ فون کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، جب اسے فرصت ملے گی تو آ کر مل لے گی، بابا سہولت سے بولے تو امی خاموش ہو گئی۔ اچھا بھائی، آپ لوگ فوراً ڈائننگ ٹیبل پر چلیے، مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے۔ فضا میں یکدم چھائے بوجھل پن کو دور کرنے کی غرض سے ماریا جلدی سے بولی تو ڈائننگ ہال کی جانب سب چل دیے۔ عاصم کمال اور ان کی وائف تیمور حیات کے آگے پیچھے جا رہے تھے، جنہوں نے آج اسے بے حد اصرار کر کے ڈنر پر بلایا تھا۔ پلیز مسز عاصم، آپ اتنا تردد نہ کریں، میں ڈنر اتنا ہیوی نہیں کرتا۔ مسز عاصم کو اپنی جانب ڈش بڑھاتے دیکھ کر وہ سنجیدگی سے انہیں ٹوک گیا۔ تیمور صاحب، ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ہمارے گھر ڈنر پر تشریف لائیں، حالانکہ آپ کا شیڈیول بہت ٹف تھا۔ ڈیپ ریڈ کلر کے ٹاپ پر اسکن ٹائٹ بلیک جینس میں چہرے پر سافٹ سا میک اپ کیے مسز عاصم بلا کی حسین لگ رہی تھیں۔ تیمور حیات نے ایک نگاہ اس کی جانب دیکھا، پھر نیپکن سے ہاتھ صاف کرنے لگا، گویا یہ اس بات کا اعلان تھا کہ وہ کھانا کھا چکا ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر عاصم کمال تیمور حیات کو ڈائننگ روم میں لے آیا تھا۔ مسٹر عاصم، میرا وقت بہت قیمتی ہے، اب وہ بات کر لی جائے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے انوائٹ کیا تھا۔ تیمور حیات کی صاف گوئی پر دونوں میاں بیوی اپنی جگہ۔ پھر عاصم کمال گلا کھنکار کر بولنا شروع ہوا۔ دراصل تیمور صاحب، آپ کے شیئرز ہماری کمپنی کے لیے بے حد قیمتی ہیں، اگر آپ نے وہ نکال لیے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اس صورت میں ہم آپ کو شیئرز کے بدلے ہر طرح کی قیمت دینے کو تیار ہیں۔ میں سمجھا نہیں مسٹر عاصم، آپ مجھے کس قسم کی قیمت دینا چاہتے ہیں؟ وہ سہولت سے گویا ہوا۔ تیمور صاحب، میری ایک چھوٹی بہن ہے، خوبصورت اور پرکشش، اگر آپ اس سے شادی کر لیں تو… اتنا کہہ کر مسز عاصم قصداً جملہ ادھورا چھوڑ گئی تھیں تو تیمور حیات سیدھا بیٹھتے ہوئے تنزن بولا، آپ تو مجھے اپنی بہن کا رشتہ ایسے دے رہی ہیں جیسے میں کوئی سڑک چھاپ لڑکا ہوں اور آپ کی بہن کے عشق میں دیوانہ ہوا جا رہا ہوں۔ نو مسٹر تیمور، آپ بالکل غلط سمجھ رہے ہیں، مسز عاصم جلدی سے بولیں۔ دیکھیے مسز عاصم، مجھے آپ کی بہن میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، پھر کسی ایک چیز پر اکتفا کرنا میری فطرت میں نہیں ہے۔ بہت جلد میرا دل بڑھ جاتا ہے اور اپنی لائف میں شادی کی پلاننگ میں نے دور دور تک نہیں کی۔ وہ انتہائی رکھائی سے گویا ہو۔ میں آپ کے نیچر سے واقف ہوں مسٹر تیمور، مگر ایک بار آپ میری سسٹر ان لا کو دیکھ تو لیں، اور اگر آپ چاہیں تو یہ شادی خفیہ طریقے سے بھی ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ دنیا والوں کو اس شادی کی کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ آخر میں عاصم کمال انتہائی پر اصرار انداز میں مسکراتے ہوئے بولا تو جواباً تیمور حیات نے اسے کافی گہری نگاہوں سے دیکھا۔ اس کی بات کو بخوبی سمجھ گیا تھا۔ میرے گھر والوں کو اس خفیہ شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، آپ پلیز ایک بار تصویر دیکھ لیجیے۔ مسز عاصم بولتی ہوئی انتہائی سرعت سے صوفے سے اٹھ کر اس کے قریب آئیں اور اپنا آئی فون تیمور حیات کو تھما دیا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی فون ہاتھ میں لے کر تصویر پر نگاہ ڈالی تو چونک گیا۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس لڑکی سے خفیہ شادی کر کے اپنے شیئرز آپ کی کمپنی سے نہ نکالوں بلکہ ان سے دستبردار بھی ہو جاؤں؟ تیمور حیات موبائل سینٹر ٹیبل پر دھرتے ہوئے ایک ہنکارا بھر کر بولا۔ دونوں میاں بیوی اس کی ذہانت پر اش اش کر اٹھے۔ اس کے علاوہ اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ جیب سے امپورٹڈ سگار کا ڈبہ نکال کر ایک سگار اس میں سے نکال کر لائٹر سے جلاتے ہوئے بولا۔ زیادہ نہیں مسٹر تیمور، اگر آپ کے اسلام آباد والی برانچ کے 50% شیئر بھی میری کمپنی کے نام ہو جائیں تو… عاصم کمال انتہائی لالچ بھرے لہجے میں بولا، مگر اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی تیمور حیات اوکے ڈن کہہ کر اٹھ گیا، جبکہ دونوں میاں بیوی بے تحاشا خوش ہو گئے۔ حوریہ آج صبح سے ہی گھر آئی ہوئی تھی اور تو اور شہزین سے بھی بہت اپنائیت سے ملی تھی۔ امی بابا بھی حوریہ کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ شہزین کچن میں حوریہ کی پسند کی ڈشز تیار کر رہی تھی جب ہی خوشبوئیں بکھیرتی حوریہ وہاں چلی آئی۔ ارے حوریہ آپی، آپ یہاں اتنی گرمی میں کیوں آ گئیں؟ وہیں کمرے میں بیٹھیے نا۔ شہزین اسے دیکھ کر ہلوس سے بولی، تم سے باتیں کرنے کا دل چاہ رہا تھا تو میں یہاں چلی آئی۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے، پھر گویا ہوئے، شہزین تم فیشل نہیں لیتی، اور دیکھو تمہارے بال بھی کتنے بے جان ہو رہے ہیں، آئل ٹریٹمنٹ کیوں نہیں کرواتی؟
آپی مجھے ان چیزوں کا بالکل شوق نہیں ہے اور نہ کبھی ضرورت محسوس ہوئی۔ چولہے کی آنچ سے اس کا دہکتا سرخ چہرہ بلا شبہ ان لوازمات کا محتاج نہیں تھا۔ قدرتی طور پر ہی اس کی اسکن بےحد شفاف تھی۔ تم تو پاگل ہو، ارے تمہاری عمر کی لڑکیوں کو تو خود کو سنوارنے کا کریز ہوتا ہے۔ تم میرے ساتھ چلنا، میں اپنی بیوٹیشین سے تمہاری گرومنگ کروا دوں گی۔ حوریہ بے پرواہ انداز میں بولتی اپنی انگلی میں پڑی ڈائمنڈ رنگ سے کھیلتی رہی۔ شہزین کا دل چاہا کہ حوریہ کو منع کر دے، مگر پھر یہ سوچ کر خاموش رہی کہ اتنے دنوں کے بعد تو آپی یہاں آئی ہیں، کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ پھر وہ جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی تاکہ حوریہ کو یہاں سے اٹھا کر کمرے میں لے جائے۔ وہ اس سے باتیں کرنے کی غرض سے یہاں آ گئی تھی۔ حوریہ بصد اصرار اسے کچھ دن کے لیے اپنے گھر لے آئے اور یہ بات شہزین کے لیے کافی حیران کن تھی۔ شادی کے بعد حوریہ کے اندر واضح تبدیلی آئی تھی۔ خود پسندی اور خود غرض تو وہ شروع سے تھی، مگر امیر گھرانے میں شادی کے بعد اس کی گردن تکبر تفاخر سے کافی اکڑ گئی تھی۔ شادی کے 6 سال بعد یہ پہلا موقع تھا جب وہ اپنی چھوٹی بہن ڈنر پر عاصم بھی شہزین سے بڑے انتہائی پراتفاق انداز میں ملے تھے، اور یہ بات شہزین کے لیے حیرت در حیرت تھی، مگر نہ وہ تو اسلام کا جواب بھی محض سر ہلا کر کرتے تھے اور اکثر اوقات اس کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ حوریہ کا گھر کیا انتہائی شاندار تھا۔ ساس سسر تو حیات نہیں تھے، باقی اور بہن بھائی الگ الگ ٹھکانوں میں رہتے تھے۔ اگلے دن حوریہ اسے اپنی بیوٹیشین کے پاس لے آئی اور شہزین لحاظ و مروت میں اس کی ہر بات مانتی گئی۔ واپسی پر شہزین کے نہ کرنے کے باوجود اس نے بےحد خوبصورت اور قیمتی ڈریس اسے دلوائے تھے اور سختی سے تاکید کی کہ کل شام ہونے والی پارٹی میں لازماً یہ ڈریس پہننا ہے۔ شہزین تو جیسے بے بس ہی ہو گئی تھی، اور جب پارٹی کا وقت آن پہنچا تو حوریہ نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے نقشہ سا تیار کیا۔ ڈارک ریڈ کلر کی لانگ شرٹ میں بلیک چوڑی دار پاجامے کے ساتھ ریڈ اور بلیک کنٹراسٹ کے بڑے سے دوپٹے جس میں ریڈ موتیوں کو انتہائی نفیس سا کام کیا گیا تھا، اسی طرح قمیض بھی موتیوں سے مزین تھی۔ حوریہ نے بلیک سٹون کا نازک سا سیٹ اسے پہنایا تو شہزین خود کو آئینے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ خوبصورت میک اپ اور بالوں کے دلکش ہیئر سٹائل کے ساتھ ان تمام لوازمات میں وہ آسمان کی کوئی حور لگ رہی تھی۔ حوریہ آپی، میری تیاری تو بہت اوور لگ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میں اس پارٹی کی مہمان خصوصی ہوں۔ شہزین اپنی تیاری پر تنقیدی نگاہ ڈال کر کافی نروس ہو کر بولی، ارے میری جان، تم تو ہو ہی آج کی محفل کی چیف گیسٹ۔ حوریہ بڑے پیار سے اس کا گال کھینچتے ہوئے بولی، مگر یہ پارٹی عاصم بھائی کے بزنس کے حوالے سے ہے اور میں وہاں اتنی بن سنور کر جا رہی ہوں۔ شہزین اپنی انگلیاں چٹھاتے ہوئے الجھ کر بولی، اچھا اب زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم لان میں جاؤ، میں ذرا انتظامات دیکھ کر آتی ہوں۔ حوریہ حکمہ انداز میں کہہ کر کمرے سے نکل گئی تو ناچار شہزین نے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ یہ پارٹی لگ بھگ بالکل اسی طرح کی تھی جس پارٹی میں وہ ماریہ کے ساتھ گئی تھی۔ حوریہ کی بے باک ڈریسنگ دیکھ کر شہزین کو خاصا دکھ ہوا۔ اپر کلاس کے تمام اتوار اور اس نے بڑی خوبی سے اپنا لیے تھے۔ مختلف مہمانوں کو اٹینڈ کرتی، کہکہے لگاتی حوریہ شادی سے پہلے والی حوریہ سے یکسر مختلف تھی۔ اچانک فضا میں شور سا اٹھا جیسے کسی خاص مہمان کی آمد ہوئی ہو۔ یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا کہ آج تیمور حیات سے ملاقات ہو جائے گی، ایک انتہائی فیشنیبل خاتون اپنے ہمراہ کسی مرد سے کہتی ہوئی اس کے قریب سے گزری تو یہ بات سن کر شہزین اپنی جگہ سے 2 فٹ اچھل ہی پڑی۔ یہ کہیں وہ والا تیمور تو نہیں جس کا انٹرویو ماریہ نے لیا تھا؟ شہزین سرگوشی میں خود سے سوال کرتے ہوئے بولی، پھر مان سر اٹھایا تو عین آنکھوں کے سامنے وہ سحر انگیز شخصیت کے ساتھ براجمان تھا اور لوگ اس کے ارد گرد یوں منڈلا رہے تھے جیسے شمع کے اطراف پروانے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی میں اس شخص سے میری دوبارہ ملاقات ہو سکے گی۔ ماریہ کو بتاؤں گی تو وہ کتنا ایکسائٹیڈ ہوگی نا، ہائے کاش اس وقت ماریہ میرے ساتھ ہوتی تو کتنا مزہ آتا۔ شہزین دل ہی دل میں بول رہی تھی۔ اگلے پل وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ نروس بھی ہو گئی تھی۔ حوریہ آپی تیمور حیات کو اس کی جانب ہی لے کر آ رہی تھی۔ تیمور صاحب، یہ ہے میری چھوٹی بہن شہزین حسن، اور شہزین یہ انتہائی معروف بزنس ٹائکون مسٹر تیمور حیات۔ حوریہ بےحد خوش اخلاقی سے تعارف کی رسم نبھا رہی تھی، پھر وہ اچانک ہی ایکسکیوز کر کے وہاں سے چلی گئی۔ آپ کا انٹرویو میں نے میگزین میں پڑھا تھا۔
چند ثانیے دونوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر شہزین نہیں پہلے لب کشائی کی۔ جواباً تیمور حیات سینے پر بازو لپیٹے ہنوز اسے دیکھتا رہا۔ یا اللہ، یہ شخص مجھے ایسے کیوں دیکھ کے جا رہا ہے؟ اب کیا بات کروں میں اس سے؟ یہ حوریہ آپی بھی نہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں۔ شہزین خود سے الجھتے ہوئے دل ہی دل میں بولی، میں ذرا ابھی آتی ہوں۔ انتہائی بھونڈے انداز میں کہہ کر شہزین فوراً وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ نہ جانے آج اسے کیا ہو گیا تھا، عورت ذات سے دلچسپی نہیں ہے، مگر دیکھ ایسے رہا تھا جیسے سالم نکل جائے گا۔ وہ انتہائی بے مزہ ہو کر بڑبڑا رہی تھی۔ اگر وہ اس سے کہتا کہ چاند اس کے آنگن میں اتر آیا ہے یا پھر آسمان نیچے آ گیا ہے تو اسے اتنی حیرت و تعجب نہ ہوتا جتنا اس بات پر ہوا تھا کہ تیمور حیات کا رشتہ اس کے گھر آیا ہے۔ حوریہ آپی کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ انتہائی مسرت و جوش سے لبریز ہو کر انہوں نے اس کے گالوں پر چٹا چٹ پیار کر ڈالا تھا۔ حوریہ کی خوشی دیکھ کر امی ابو بھی خوش ہو رہے تھے اور شہزین اس کے اندر یکدم بے تحاشا اضطراب اور گھبراہٹ کی لہر اود آئی۔ یہ خبر سن کر ماریا بھی حیران سے اس سے ملنے چلی آئی۔ شہزین، یقین نہیں آ رہا کہ تیمور حیات کا پروپوزل تمہارے لیے آیا ہے۔ انٹرویو میں تو وہ کہہ رہا تھا کہ شادی فی الحال میری پلاننگ میں نہیں ہے، اور اب یہ اچانک شادی کا ارادہ، وہ بھی خفیہ طور پر۔ میرا دل تو بیٹھا جا رہا ہے ماریا، اس تیمور حیات کے پروپوزل سے جان کیسے چھوٹے گی؟ وہ انگلیاں چٹکاتے ہوئے اضطراری انداز میں بولی تو ماریا نے اسے تخیل کے عالم میں دیکھا۔ تم کمال کرتی ہو شہزین، ارے ایسے رشتوں کے تو لڑکیاں خواب دیکھا کرتی ہیں، انتہائی ہینڈسم اور ڈیشنگ شوہر، پیسوں کی ریل پیل، شاہانہ زندگی اور پھر پوری دنیا میں گھومنا۔ نہیں ماریا، ایسی زندگی میرا کبھی خواب نہیں رہی۔ میں نے ہمیشہ اپنی حیثیت کے مطابق ہی خواب دیکھے ہیں۔ ایک وفادار چاہنے والا شوہر جو میری عزت کرے، قدر کرے، ایسی پرسکون ازدواجی زندگی ہو جہاں یہ خوف مجھے نہ ہو کہ میرا شوہر زندگی کے کسی موڑ پر مجھے یکلخت تنہا چھوڑ دے گا۔ اور تم کیا تیمور حیات کے حالات سے آگاہ نہیں ہو؟ آخر میں شہزین اسے شکایتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، پھر ایک گہری سانس بھر کر گویا ہوئی۔ اسے عورت ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور پھر فی الحال شادی کو خفیہ رکھنا، یہ بات بھی میری سمجھ سے باہر ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی کچھ مجبوریاں ہوں جس کی بنا پر وہ اپنی شادی کو فی الحال ڈسکلوز نہ کرنا چاہتا ہوں، اور اگر اسے عورت ذات سے دلچسپی نہیں ہے تو بیوی سے تو ضرور ہوگی، اور وہ بھی تم جیسی بیوی۔ ماریا اس کے اندر کے واہمے و خدشات کو دور کرنے کی غرض سے بولی، حالانکہ اندر ہی اندر وہ بھی شہزین کی طرح خائف تھی۔ حوریہ آپی نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ تیمور کی شادی کا تذکرہ کسی سے نہ کرے۔ شہزین اسے دل و جان سے عزیز تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اپنی شادی اور اپنے شریک سفر کو لے کر اس نے کچھ سپنے دیکھے تھے، اور ممکن تھا کہ شاید تیمور حیات جیسا انتہائی پریکٹیکل اور کامیاب بزنس مین شہزین کے جذبوں سے مہکتے خوابوں کو پورا نہ کر سکے۔ ہو سکتا ہے شہزین، ہم جو تیمور حیات کے بارے میں اتنا منفی سوچ رہے ہیں ایسا نہ ہو، وہ جیسا دکھائی دیتا ہے اس سے مختلف ہو۔ ماریا پرسوچ لہجے میں بولی تو شہزین ایک گہرا سانس لے کر گویا ہوئی۔ ہو سکتا ہے نا، ایسا ہے تو نہیں میں یہ سوچ کر اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دوں؟ یہ تو سراسر حماقت ہے نا۔ ویسے ایسا رشتہ تو نصیبوں والوں کو ملتا ہے شہزین۔ ابھی تیمور حیات کی شخصیت تمہارے لیے تکلیف دہ ہو، مگر بعد میں تمہاری سنگت میں رہ کر وہ بدل جائے۔ ماریا ایک بار پھر اسے تصویر کا روشن پہلو دکھانے لگی۔ میں اس رشتے سے انکار بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ حوریہ آپی اور عاصم بھائی تو اتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہیں کہ اگر میں نے انکار کیا تو انہیں بہت دکھ پہنچے گا، اور حوریہ آپی، ان کو تو تم جانتی ہو نا، سخت ناراض ہو جائیں گی۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ اگر تم منع بھی کرو گی تو پھپھا پھوپھی تمہاری بات مانیں گے بھی نہیں۔ حوریہ آپی کی ہر بات پر وہ آنکھیں بند کر کے عمل کرتے ہیں۔ ماریا شہزین کی بات کر کے جواب میں بولی تو شہزین ماریا کو محض دیکھ کر رہ گئی۔ شہزین کو آج مایوں بٹھایا گیا تھا، اور تیمور حیات کے نام کی مہندی بھی اس کے ہاتھوں میں سج گئی تھی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک اور جلدی ہو رہا تھا کہ شہزین کی بے چینی میں کمی آنے کی بجائے تیزی سے اضافہ ہی ہو رہا تھا۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت لگ رہی ہو مایوں کے اس پیلے جوڑے میں۔ حوریہ کھلکھلاتی ہوئی اندر آئی تو شہزین یکدم اپنے دھیان سے چونکی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آپی، یہ سب کچھ بہت جلدی نہیں ہو رہا؟ شہزین الجھ کر بولی تو حوریہ نے ایک خوبصورت قہقہہ لگایا۔ ارے میری جان، جب سحرے کے پھول کھلنے کا وقت آ جاتا ہے تو سب کچھ یوں ہی جھٹ پٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی نازک سی ناک کھینچتے ہوئے بولی تھی، آپی، تیمور حیات سے یہ شادی اتنی خاموشی سے کیوں کرنا چاہتے ہیں؟
اور پھر لوگوں سے بھی اپنی شادی کو چھپانا چاہتے ہیں. کیوں آپی؟ میری بھولی بہن، ایکچولی تیمور حیات بہت بڑا اور کامیاب بزنس مین ہے. بہت سے دشمن ہیں اس کے، اسی بنا پر وہ کچھ عرصہ اپنی شادی کی خبر چھپانا چاہ رہا ہے. پھر دیکھنا کتنی شان سے وہ سب کو ریسیپشن دے گا. دیکھو شہزین، جس طرح امی بابا نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے، تم کو بھی مجھ پر اعتبار کرنا ہوگا. آخر میں حوریہ سنجیدگی سے بولی تو شہزین نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، مجھے آپ پر بھروسہ ہے آپی. آپ پلیز کوئی غلط خیال ذہن میں نہ لائیے گا. میں تو یوں ہی آپ سے پوچھ رہی تھی. شہزین کی بات پر حوریہ اسے دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکرا دی. وہ شہزین حسن سے شہزین تیمور بنا کر اس کے کمرے میں پہنچا دی گئی. پورا کمرہ تیمور حیات کی شخصیت کی عکاسی کر رہا تھا. کمرے میں خوشگوار ٹھنڈک کے باوجود بھی اسے حبس محسوس ہو رہی تھی، جیسے شدید بارش ہونے والی ہو. وہ بے ساختہ گہری گہری سانسیں لینے لگی. پھر یکدم اسے احساس ہوا کہ یہ حبس اور گھٹن اس کے اندر ہے، جسے لاکھ چاہنے کے باوجود وہ اپنے اندر سے نکال نہیں پا رہی تھی. بی بی صاحبہ، آپ پلیز کپڑے بدل لیجیے، ہمارے صاحب کو یہ پسند نہیں ہے. باوردی مگر انتہائی طرح دار ملازمہ، جس نے کمرے تک اس کی رہنمائی کی تھی، اسمارٹ انداز میں بولی تو شہزین نے اسے بے حد چونک کر دیکھا. ڈریسنگ روم اس طرف ہے. وہ روبوٹ کی طرح ایک جانب اشارہ کر کے بولی تو شہزین ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس طرف چلی ہے. خوبصورت لکڑی کے دروازے کا ہینڈل اس نے جوں ہی گھمایا، دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا. شہزین تھوڑا ہچکچا کر اندر چلی آئی. اندر ایک منی کمرہ تھا، جس کی دیواروں پر قد آور الماریاں بنی ہوئی تھیں اور اس پر بڑے بڑے آئینے آویزاں تھے. شہزین کو اپنا عکس پورے روم میں چکراتا ہوا دکھائی دے رہا تھا. وہ ڈریسنگ ٹیبل کی جانب آئی اور ایک ایک کر کے تمام زیورات سے خود کو آزاد کیا. پھر اپنے کپڑوں کی تلاش میں اس نے نگاہیں دوڑائیں تو سلیپنگ گاؤن کو دیکھ کر اس کی جان پوری طرح جل گئی. یہ گاؤن تو میں ہرگز نہیں پہنوں گی، وہ خود سے چڑھ کر بولی. پھر جوں ہی وارڈروب کھولا تو اپنے سائز کے کپڑے دیکھ کر حیران رہ گئی. اس کا مطلب تھا کہ تیمور نے اس کے لیے پہلے سے ساری شاپنگ کر رکھی تھی. شہزین نے لائٹ پرپل اینڈ آف وائٹ کلر کا معقول سا شلوار سوٹ نکالا اور چینج کرنے کی غرض سے سامنے ہی بنے واش روم میں گھس گئی. حوریہ اور عاصم کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا. وعدے کے مطابق تیمور حیات نے نکاح کے فوراً بعد عاصم کی تمام ڈیمانڈز پوری کر دی تھیں. دونوں کاغذات کو دیکھ کر بہت خوش تھے، جس کے مطابق تیمور حیات نے عاصم کی کمپنی کو نہ صرف اپنے شیئرز دیے تھے، بلکہ اسلام آباد کی کمپنی کے 50% شیئرز بھی اس کے نام کر دیے تھے. تیمور حیات جوں ہی کمرے میں داخل ہوا تو شہزین کو کمرے سے غائب پایا. اس کی غیر موجودگی کا نوٹس لیتے ہوئے جوں ہی ڈریسنگ روم کی طرف آیا، ایک وجود تیزی سے باہر آتے ہوئے اس سے ٹکرا گیا. شیمپو اور شاور جیل کی دلفریب مہک کے ساتھ اس وجود کی خوشبو تیمور حیات کے نتنوں سے ٹکرائی تو بے ساختہ اس نے اپنا چہرہ پیچھے کیا. نرم و نازک سراپا ابھی تک اس کے بازوؤں میں تھا، جبکہ شہزین پوری طرح خفیف ہو گئی. آئی ایم سوری، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، وہ تیزی سے اس سے الگ ہوتے ہوئے شرمندگی سے بولی تو تیمور نے اسے بغور دیکھا، جو اس پل بہت نروس دکھائی دے رہی تھی. اٹس اوکے، راستہ دیجیے، مجھے اندر جانا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تو شہزین تیزی سے سائڈ پر ہو گئی، جو دروازے کے بالکل سامنے کھڑی تھی. وہ اندر چلا گیا تو شہزین صوفے پر آ بیٹھی. تھوڑی دیر بعد تیمور حیات شاور لے کر سلیپنگ گاؤن میں برآمد ہوا تو شہزین کے دل کی دھڑکنیں یکدم بے تحاشا تیز ہو گئیں. تیمور نے ایک نگاہ اسے دیکھا، پھر کچھ سوچ کر مضبوط قدم اٹھاتا اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا. شہزین اپنی جگہ تھوڑا کسمسائی تھی. دیکھیے شہزین، مجھے لمبی چوڑی باتیں کرنے نہیں آتی اور نہ ہی مجھے پسند ہے، لہٰذا میں آپ سے ٹو دا پوائنٹ بات کروں گا. جتنا وقت ہم دونوں ایک دوسرے کی قربت میں گزاریں گے وہ بھرپور اور مکمل ہو. ہم دونوں جب الگ ہوں تو اچھے دوستوں کی طرح ہوں. الگ ہوں؟ وہ انتہائی متعجب ہو کر بڑبڑائی تھی، پھر انتہائی الجھ کر اس کی جانب دیکھا. کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ ہم بھلا کیوں الگ ہوں گے؟ وہ بے تحاشا گھبرا کر استفسار کر رہی تھی. کہیں کچھ بہت برا ہو گیا تھا، کوئی انہونی ہو گئی تھی اس پر. اس کا دل اس بات کی شدت سے گواہی دے رہا تھا. شہزین کی بدحواسی پر تیمور حیات بڑے اطمینان سے اس کی جانب دیکھ کر گویا ہوا. مجھے یہ بتانے کی آپ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ کسی ایک چیز پر تا حیات اکتفا کرنا میری سرشت میں نہیں ہے.
اور یہ بات آپ کو بخوبی علم ہے۔ ویسے مجھے عورت کبھی اپیل نہیں کرتی، مگر آپ نے کچھ خاص دیکھا جس کی بنا پر آپ اس وقت میرے بیڈ روم میں موجود ہیں۔ ساکت وجود اور جامد خاموشی لیے وہ تیمور حیات کے ہلتے ہونٹوں کو دیکھ رہی تھی کہ ایک دم کھٹاکھٹ آگاہی کے تمام دروازے تیزی سے کھلتے چلے گئے۔ اس پل اسے اپنے پیروں تلے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مجھ سے اس لیے خفیہ شادی رچائی تاکہ جب آپ کا دل بھر جائے تو بآسانی مجھے دھتکار دیں، مجھے اپنی زندگی سے باہر اٹھا کر پھینک دیں۔ وہ کپکپاتے لبوں کے ساتھ زہر خون لہجے میں بولی۔ یہ کہہ کر انتہائی سکون سے تیمور حیات سگار سلگانے لگا تو شہزین کے اندر گویا الاؤ جل اٹھا۔ آپ انتہائی بدنیت انسان ہیں۔ آپ نے یہ شادی محض عیاشی کے لیے رچائی ہے۔ مگر مسٹر تیمور حیات، آپ میری بات بھی غور سے سن لیجیے۔ میں آپ کی عیاشی کا سامان کسی صورت نہیں بنوں گی۔ آپ مجھے ابھی اور اسی وقت آزاد کر دیجیے۔ وہ تنتنا کر بولی۔ جواباً تیمور نے اسے یوں دیکھا جیسے کوئی ضدی بچہ کوئی انوکھی ضد کر رہا ہو۔ حوریہ، آپ بھی میری سگی ماں جائی ہو کر آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ خود سے کہہ کر شہزین بے اختیار پوری شدت سے روتی چلی گئی، جبکہ اس دوران تیمور حیات پورے اطمینان سے اپنے شغل میں مصروف رہا۔ جب شہزین اچھی طرح رو چکی تو تیزی سے اٹھ کر تیمور حیات کی طرف بیڈ پر آئی اور گھٹنوں کے بل کارپیٹ پر اس کے قدموں کے پاس بیٹھتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولی۔ تیمور صاحب، آپ کو خدا کا واسطہ ہے مجھے میرے والدین کے گھر چھوڑ آئیے۔ مجھے یہ رشتہ ہرگز منظور نہیں ہے۔ شادی کا بندھن تو تاعمر قائم رہنے والا ہوتا ہے، پھر میاں بیوی کا پاکیزہ رشتہ تو خود خدا جوڑتا ہے، ساری زندگی کے لیے۔ اتنے مقدس رشتے دل بہلانے کی بنیاد پر بھلا کیسے قائم رہ سکتے ہیں؟ یہ تو سراسر اس رشتے کا مذاق ہے، اس کی توہین ہے، محض بے حیائی ہے۔ وہ سر جھکا کر بولتی چلی گئی۔ میں اس وقت درس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر تیمور نے جھک کر اسے اٹھایا اور بیڈ پر پٹک دیا۔ شہزین تڑپ کر بستر سے اٹھی۔ مسٹر تیمور حیات، میں شادی کو ہرگز نہیں مانتی۔ نکاح کے پاکیزہ بندھن کی آڑ میں آپ نے مجھے اپنی عیاشی کے لیے خریدا ہے، اپنی موز اور خواہشات کے حصول کے لیے، تاکہ بعد میں آپ مجھے پرانے کپڑے جوتوں کی طرح استعمال کر کے پھینک دیں، مگر میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ وہ تنتنا کر بولی اور تیزی سے بیڈ سے اٹھی، مگر تیمور حیات کے فولادی ہاتھ نے اس کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ کیا کرو گے تم؟ بولو، کیا کر سکتی ہو تم؟ میں ایک سکسیسفل بزنس مین ہوں، اپنے کام میں گھاٹا برداشت نہیں کرتا، سمجھی؟ اب یہ چیخنا چلانا بند کرو اور خاموشی سے فی الحال اس رشتے کو نبھاؤ۔ اس کی سانسوں کی حدت سے شہزین کا چہرہ جھلسنے لگا۔ اس نے بے ساختہ تیمور حیات کو پرے دھکیلا اور جلدی سے کھسک کر دور ہوئی۔ میں آپ کا نقصان کسی بھی طرح پورا کرنے کو تیار ہوں۔ اس کے بدلے آپ مجھ سے جو کام کروائیں گے میں ہر کام کر لوں گی، مگر خدا کے واسطے آپ میرے قریب مت آئیے۔ وہ بخوبی سمجھ گئی تھی کہ حوریہ نے اس شادی کے عوض یقیناً کوئی بھاری قیمت تیمور سے لی ہے، لہٰذا وہ ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر اس کے آگے گڑگڑائی تھی۔ تیمور حیات اسے بغور دیکھتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تم ہر کام کرنے کو تیار ہو؟ تیمور حیات نے ہنکارا بھرا تو شہزین نے تیزی سے جلدی اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ میرا آپ سے وعدہ ہے تیمور صاحب، میں ہر کام کر لوں گی، مگر اس کے عوض آپ مجھے ہاتھ نہیں لگائیں گے اور مجھے آزاد کر دیں گے۔ مجھے منظور ہے۔ صبح 5 بجے تیار رہنا، ہمیں کہیں جانا ہے۔ یہ کہہ کر تیمور حیات کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ اس پل شہزین کو لگا جیسے اسے دوسری زندگی مل گئی ہو۔ گاڑی تیز رفتاری سے بھاگتی ہوئی شہر کی حدود سے باہر نکل چکی تھی۔ شہزین خدشات سے لبریز دل اور پراگندہ ذہن کے ساتھ خاموشی سے ونڈ اسکرین پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ صرف ایک رات میں اس کی زندگی یکسر بدل گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد کچھ مکانات نظر آنے لگے تھے۔ تیمور حیات گمبھیر خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ میں مصروف تھا، جبکہ شہزین سوچوں میں گم جانے کہاں سے کہاں نکل گئی تھی کہ اچانک گاڑی جھٹکے سے رکی تو شہزین ہڑبڑا کر ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ فارم ہاؤس کی طرز پر بنے ایک بنگلے کے گیٹ کے سامنے تیمور حیات ہارن دے رہا تھا۔ چند ثانیے کے بعد دروازہ 2 باوردی گارڈ نے پوری طرح کھول دیا تو تیمور حیات تیزی سے گاڑی اندر لے آیا تھا۔ شہزین تیمور کے ہمراہ گاڑی سے باہر آئی اور وہ اس میت میں بنگلے کے اندر داخل ہو گئے۔
اندر بالکل خاموشی اور سناٹا تھا۔ تیمور چلتا ہوا ایک کمرے کے دروازے پر آ کر رک گیا۔ شہزین بھی اس کے برابر میں خاموشی سے آن کھڑی ہوئی۔ نہ جانے تیمور حیات اس سے کس قسم کا کام لینے والا تھا۔ وہ اندر ہی اندر بے حد خائف ہو رہی تھی، مگر وہ ہر طرح کا کام کرنے کو راضی تھی جس کی عوض اس کی جان باعزت طریقے سے تیمور حیات سے چھوٹ جاتی۔ تم اندر جا سکتی ہو، انتہائی سپاٹ لہجے میں اس نے حکم صادر کیا تو شہزین ڈگمگاتے قدموں اور لرزتے دل کے ساتھ آہستگی سے ہینڈل گھما کر اندر کمرے میں داخل ہو گئی۔ انتہائی نفاست اور خوبصورتی سے سجے کمرے میں اس وقت خوشگوار ٹھنڈک تھی۔ شہزین نے درزدہ نگاہوں سے پورے کمرے کا جائزہ لیا کہ مان اسے بستر پہ کسی وجود کا احساس ہو۔ وہ سہمے سہمے قدم اٹھاتی انتہائی خاموشی سے بیڈ کے سرہانے آئی تو وہ وجود پوری طرح اس کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ سرسوں کے مانند پیلا چہرہ، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے، خشک لبوں والی یہ لڑکی، کون ہو سکتی ہے یہ لڑکی؟ اور تیمور حیات مجھے اس لڑکی کے پاس کیوں لایا ہے؟ شہزین نے الجھتے ہوئے خود سے سوال کیا۔ پھر اسی خاموشی سے وہ کمرے سے باہر نکلی تو تیمور حیات کو وہیں کوریڈور پر ایک تصویر کے سامنے استیدا پایا۔ تیمور صاحب، اندر لڑکی کون ہے اور آپ مجھے یہاں کس کام سے لائے ہیں؟ شہزین نے باہر آتے ہی انتہائی بے صبری سے تیمور سے استفسار کر ڈالا۔ جواباً تیمور نے رخ موڑ کر الجھن میں مبتلا اس لڑکی کو دیکھا، پھر بنا اسے کچھ کہے لاؤنج میں آ گیا۔ شہزین بھی اس کے پیچھے لپکی۔ تیمور کاؤچ پر بیٹھ کر اب سگار سلگا رہا تھا۔ وہ انتہائی بے چینی سے اس کے بولنے کے منتظر تھے۔ اندر جو لڑکی ہے اس کا نام ماہنور ہے، تیمور حیات سرگوشی کے انداز میں بولا تو شہزین نے پوری توجہ سے تیمور کی جانب دیکھا۔ وہ ذہنی طور پر بہت اپسیٹ ہے، تمہیں اسے زندگی کی طرف لانا ہے۔ جی؟ کیا بس یہی کام کرنا ہے مجھے؟ اس کے بعد آپ مجھے بنا کوئی نقصان پہنچائے میرے والدین کے گھر چھوڑ آئیں گے؟ انتہائی تحیر و بے یقینی کے عالم میں شہزین نے استفسار کیا تو وہ سمجھ رہی تھی کہ نہ جانے تیمور اس سے کتنا کٹھن اور خطرناک کام لے گا، مگر یہ کام تو بہت آسان تھا۔ وہ محض سر اس بات میں ہلا کر بولا تو شہزین بے تحاشا خوشی سے اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ پھر مان کوئی خیال آیا تو بے ساختہ بولی، کیا میں اپنے امی ابو سے بات کر سکتی ہوں؟ وہ مجھے یاد کر رہے ہوں گے۔ تیمور نے خاموشی سے اپنا فون اس کی جانب بڑھایا تو شہزین نے جلدی سے تھام لیا۔ شہزین احمد، میں تمہیں پہلا اور آخری موقع دے رہا ہوں اس جال سے نکلنے کے لیے جس میں تمہاری بہن اور بہنوئی نے تم کو پھنسایا ہے۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دینے یا یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تیمور حیات پھر تمہیں کوئی چانس نہیں دے گا۔ تیمور گمبھیر لہجے میں بولا تو شہزین نے تیزی سے کہا، میں خائن نہیں ہوں، آپ کے کام میں خیانت ہرگز نہیں کروں گی۔ میں تو آپ کی بہت احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا۔ آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں، میں آپ کے اعتماد کو ہرگز نہیں ٹھیس پہنچاؤں گی۔ اس کے یقین امیز انداز کو دیکھ کر تیمور حیات نے انتہائی گہری نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ کچھ پزل سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اپنے والدین کو فون کر کے بتا دو کہ تم میرے ساتھ فی الحال ایک ٹرپ پر لندن جا رہی ہو، وہ سہولت سے بولا۔ پھر مزید گویا ہوا، میں تمہیں لیپ ٹاپ بھجوا دوں گا، تم ماریا کے ذریعے اسکائپ پہ ان سے رابطہ بھی کر سکتی ہو۔ اس کا مطلب تھا کہ تیمور حیات اس پر بھروسہ کر رہا تھا۔ یہ خیال شہزین کے دل کو تقویت دے گیا۔ ابتدا میں شہزین کو کافی دقت پیش آئی کیونکہ ماہنور کا رویہ اس کے ساتھ بہت روکھا اور خراب تھا، مگر آہستہ آہستہ شہزین کی بھرپور توجہ، محبت اور ہمدردی کے سامنے ماہنور نے گھٹنے ٹیک دیا۔ اب وہ شہزین کی باتوں کا جواب ہوں ہاں میں دے دیا کرتی تھی اور یہ بات شہزین کے لیے کافی حوصلہ افزا تھی۔ ماہنور دراصل گہری ڈپریشن میں مبتلا تھی، وہ اپنی زندگی سے پوری طرح بیزار ہو چکی تھی اور شہزین ایک بہترین سہیلی، غمگسار اور ماہر معالج کی طرح اس کی دلجوئی کر رہی تھی۔ شام کے سہانے موسم میں وہ دونوں لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھیں۔ شہزین حسب معمول اس سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کا ذہن فریش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماہنور، اللہ تعالیٰ نے کائنات جیسی حسین تخلیق صرف انسان کے لیے بنائی ہے۔ وہ اپنے بندے سے بے تحاشا پیار کرتا ہے اس جہاں میں، اور اسے اپنی تخلیق میں سب سے زیادہ محبت انسان سے ہے، اس لیے تو اس نے انسان کو پورے جہاں پر فوقیت دی ہے۔
مگر شہزین، اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ مجھے پسند نہیں کرتا، تبھی تو یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا۔ مجھ سے سب کچھ چھین کر اس نے مجھے زندہ لاش بنا دیا۔ بولتے بولتے آخر میں ماہنور بے تحاشا رونے لگی تو شہزین نے اسے خاموشی سے رونے دیا۔ ماہنور کی خاص ملازمت اس کے نفسیاتی معالج نے اس کی زندگی کی ٹریجڈی سے اسے آگاہ کر دیا تھا کہ کس طرح اس کے محبوب نے اسے بری طرح لوٹا تھا، جسے اس نے ٹوٹ کر چاہا تھا۔ ماہنور عدیل نامی لڑکے کو بے پناہ چاہتی تھی۔ عدیل بھی بظاہر ماہنور پر فدا تھا، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ طبیعتاً ایک عیاش اور مجرمانہ ذہن کا مالک تھا۔ ماہنور کی خوبصورتی اور دولت دیکھ کر اس نے اس سے شادی کر لی اور اپنے ساتھ اسکاٹ لینڈ لے آیا اور پھر ہر طرح کا ظلم و تشدد اس پر کیا۔ ایک دن جب شراب کے نشے میں دھت عدیل ماہنور کو جوئے میں ہار گیا تو ماہنور کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ وہ جیسے تیسے نکل کر عدیل کے چنگل سے بھاگ گئی اور یہاں پاکستان آ گئی۔ بعد ازاں یہ معلوم ہوا کہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں عدیل جہنم واصل ہو گیا ہے۔ ماہنور کی عدیل سے تو جان چھوٹ گئی تھی، مگر وہ ان تکلیف دہ یادوں اور اذیت ناک لمحات کو بھلا نہ سکی جو عدیل کی معرفت اسے ملے تھے۔ عدیل کو اس نے پورے خلوص سے پیار کیا تھا۔ عدیل کی بے وفائی کا زخم وہ سہہ نہیں پا رہی تھی، جس کے باعث وہ ذہنی اور نفسیاتی امراض کا شکار ہو گئی تھی۔ ماہنور، اللہ ہمارے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا، بلکہ ہم خود اپنی عقل و سمجھ کے ہاتھوں خود اپنے لیے ایسا راستہ چن لیتے ہیں جس پر چل کر ہمارے پاؤں زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری روح بھی زخمی ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ تم سے محبت نہیں کرتا تو تم عدیل کے دوست سے اپنی عزت کیسے بچا پاتی جس نے تمہیں جوئے میں جیتا تھا؟ شہزین پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے خلوص سے بولی تو ماہنور یکدم تیزی سے کرسی سے اٹھی۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر ماہنور اندر کی جانب مڑ گئی تو شہزین ایک گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ شہزین غائب دماغی سے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ حوریہ نے امی بابا کو کتنا مطمئن کر رکھا تھا، وہ کتنے اطمینان اور خوشی سے اس سے بات کر رہے تھے۔ تیمور حیات کے مطابق اس نے اپنے والدین کو یہی بتایا تھا کہ اس وقت اپنے شوہر کے ہمراہ لندن میں سیر سپاٹوں میں مصروف ہے۔ ابھی بھی اس کے کان میں امی کی آواز کی بازگشت گونج رہی تھی جو اسے خوشیوں سے بھرپور ازدواجی زندگی کی دعائیں دے رہی تھیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی بیٹی لندن میں نہیں بلکہ اسی شہر سے دور ایک غیر گنجان علاقے میں ایک بنگلے میں ہے، جبکہ ماریہ بھی کافی خوش لگ رہی تھی، ان کی خوشیوں کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ وہ مسلسل اس سے ویڈیو چیٹ کے لیے اصرار کر رہی تھی جسے شہزین خوبصورتی سے ٹال جاتی تھی۔ بیٹھے بیٹھے شہزین کو اچانک مخصوص مہک کا احساس ہوا۔ اس نے سرت سے سر اٹھایا۔ سامنے ہی وہ دشمن جہاں اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ پورے 1 ماہ بعد اس کے مقابل کھڑا تھا۔ وہ خاموشی سے عین اس کے سامنے آن بیٹھا تو شہزین نے اسے دھیرے سے سلام کر ڈالا۔ اس کا جواب ہمیشہ کی طرح محض اس نے سر ہلا کر دیا۔ مجھے یہ سن کر اچھا لگا کہ تم اپنا کام بہت دیانتداری اور لگن سے کر رہی ہو۔ کس سے سنا آپ نے؟ اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے جاسوس یہاں چھوڑ رکھے ہیں؟ وہ ناراضگی سے بولی تو بے ساختہ تیمور حیات کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی، جسے شہزین نے کافی حیرت سے دیکھا۔ یہ شخص مسکرانا بھی جانتا تھا؟ وہ خود سے بولی۔ گڈ، کافی ذہین ہو، خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب بھی دے دیتی ہو۔ وہ اسے سراہتے ہوئے بولا تو شہزین نے کچھ سوچ کر استفسار کیا۔ حوریہ آپی نے میری کیا قیمت لگائی ہے؟ شہزین کے سوال پر تیمور نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا، پھر بے پرواہ سے انداز میں بولا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ماہنور جس دن ٹھیک ہو جائے گی اس کے اگلے دن میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ شہزین نے اس پل تیمور حیات کو کافی چونک کر دیکھا، پھر ایک تھکی سی سانس فضا میں خارج کر کے اپنی انگلیوں کو چٹکانے لگی کہ اگلے ہی پل تیمور حیات نے ناگواری سے اس کے ہاتھوں کو تھاما تھا۔ واٹ نان سینس، مجھے تمہاری یہ عادت بالکل پسند نہیں ہے، وہ دھونس بھرے انداز میں بولا، جبکہ شہزین کے وجود کو خفیف سا جھٹکا لگا تیمور کے ہاتھوں کا لمس اور گرمی محسوس کر کے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں نہ جانے کیوں ڈسٹرب ہو گئی تھیں۔ تیمور کے ہاتھوں کی مضبوط گرفت اپنے ہاتھوں میں دیکھ کر وہ نروس ہو کر بولی، ہاتھ چھوڑیے میرا۔ اگر نہ چھوڑوں تو؟ وہ بے اختیار بولا تو شہزین نے انتہائی اچنبھے سے اسے دیکھا جو اپنی سحر انگیز نگاہیں اس پر جمائے اسے تسخیر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا نا میرا ہاتھ چھوڑیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ ویسے حیرت ہے، میرے سرکل کی تو ہر لڑکی یہ چاہتی ہے کہ میں اس کا ہاتھ پکڑوں، اور تم ہو کہ
وہ ذرا سا اس کی جانب جھکتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ گیا تو شہزین بری طرح جھلس گئی۔ میں آپ کی سرکل کی لڑکیوں جیسی نہیں ہوں۔ اچھا، پھر مجھے بتاؤ کہ تم کیسی ہو۔ میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ کیونکہ فی الحال میں تمہارا شوہر ہوں۔ تیمور انتہائی دلکشی سے بولا تو یکدم شہزین خاموش سی ہو گئی، پھر انتہائی تھکے ہوئے انداز میں گویا ہوئی۔ حادثاتی طور پر آپ میری زندگی میں شامل ہوئے ہیں اور ماہنور کے ٹھیک ہو جانے کے بعد چلے بھی جائیں گے، مگر میرے لیے یہ دعا ضرور کیجیے گا کہ اس حادثے کے بعد مجھے کسی شہزین کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ وہاں رکی نہیں، تیزی سے کمرے میں چلی گئی، جبکہ تیمور حیات ساکت سا بیٹھا رہ گیا۔ ماہنور تیزی سے صحت یاب ہو رہی تھی اور شہزین اسے دیکھ کر بے تحاشا خوش تھی۔ اسے بھی ماہنور سے ایک خاص لگاؤ اور محبت سی ہو گئی تھی۔ ماہنور کے ڈاکٹرز بھی کافی مطمئن تھے۔ تیمور حیات 15 دن میں ایک چکر ضرور لگایا کرتا تھا۔ شہزین نے اب تک اس سے ماہنور کی بابت استفسار نہیں کیا تھا کہ ماہنور کا اس سے کیا رشتہ ہے، مگر اتنا تو وہ ضرور جان گئی تھی کہ وہ اس کی عزیز ترین ہستی ہے۔ شہزین، تیمور سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ ایک دن وہ دونوں کوئی فلم دیکھ رہی تھیں جب دھیرے سے ماہنور نے اس سے استفسار کیا۔ شہزین نے کافی چونک کر اسے دیکھا۔ تیمور اور میں بہت اچھے دوست ہیں، بلکہ بیسٹ فرینڈ ہیں۔ تیمور نے اسے جو کہنے کو بولا تھا وہ ماہنور کے سامنے اس نے کہہ دیا تھا۔ دوست کے علاوہ کچھ اور بھی؟ ماہنور نے اسے غور دیکھتے ہوئے جملہ قصداً ادھورا چھوڑا۔ نہیں ماہنور، ہم بس اچھے دوست ہیں۔ میرے ممی پاپا امریکہ میں ہوتے ہیں اور یہاں پاکستان میں تیمور کے علاوہ میرا کوئی قریبی دوست اور جاننے والا نہیں، اس لیے میں تیمور کے ساتھ یہاں آ گئی۔ شہزین نے تیمور کا پڑھایا سبق بڑی خود اعتمادی سے اس کے سامنے دہرایا تو ماہنور کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ شہزین اسے کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے بظاہر اسکرین کی جانب متوجہ تھی۔ تمہیں تیمور نے ہمارے رشتے کے بارے میں بتایا؟ ماہنور کی آواز پر شہزین نے اسے ناسمجھی والے انداز میں دیکھا۔ کم آن ماہنور، یہ فلم دیکھو، کلائمیکس پر پہنچ گئی ہے۔ وہ خود کو بے پرواہ بناتے ہوئے جلدی سے بولی، مگر ماہنور کے منہ سے یہ الفاظ سن کر نہ جانے کیوں گمسم ہو گئی۔ میں تیمور کی منگیتر ہوں شہزین، وہ بد نصیب لڑکی جو اصل ہیرے کو ٹھکرا کر کانچ کے ٹکڑے کی چمک دیکھ کر اسے ہیرا سمجھ کر اس کی جانب چلی گئی۔ تیمور میرا منگیتر ہونے کے ساتھ ساتھ میرا تایا زاد بھی ہے۔ ہم دونوں اپنے اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہیں۔ ہمارے والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ تیمور میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ جب میں نے اسے ٹھکرا کر عدیل جیسے شخص کو اس پر فوقیت دی، وہ تب بھی کچھ نہیں بولا۔ میں نے تیمور کا دل دکھایا تھا، اسی لیے قدرت نے مجھے یہ سزا دی۔ نہیں ماہنور، تم پلیز ایسا مت سوچو۔ یکدم تیمور کی آواز ابھری تو دونوں نے ہی چونک کر رخ موڑ کر دیکھا۔ دروازے کی چوکھٹ پر وہ ایستادہ تھا۔ میں تم سے ناراض ہرگز نہیں ہوں اور نہ کبھی ایسا سوچ سکتا ہوں۔ بولتے بولتے وہ ماہنور کے پہلو میں آ کر بیٹھا تو ماہنور بے اختیار سے سکتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی۔ تیمور، پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہاری قصوروار ہوں۔ وہ بے تحاشا روتے ہوئے بولی تو تیمور نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا، جبکہ شہزین اپنا خاموش وجود اور خالی دل لیے دھیرے سے اٹھی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی، یہ دیکھے بنا کہ دو نگاہیں اس کے تعاقب میں دور تک اس کے ساتھ گئی تھیں۔ رمضان المبارک کی آمد تھی اور تیمور نے شہزین سے وعدہ کیا تھا کہ وہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی اسے اس کے گھر چھوڑ آئے گا۔ شہزین آج صبح سے ہی نوٹ کر رہی تھی کہ ماہنور کچھ خاموش اور اداس سی تھی۔ ماہنور، اس بار عید ہم بہت اسپیشل انداز میں منائیں گے، مگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ پورے روزے رکھو گی تاکہ عید کا حقیقی مزہ آئے اور اس عید کو ہم یادگار بنائیں۔ شہزین چہکتے ہوئے بولی تو ماہنور جیسے کسی گہری نیند سے چونکی۔ ہاں، کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ جیسے یہاں ہوتے ہوئے بھی یہاں موجود نہیں تھی، چونک کر بولی۔ کیا ہوا ماہنور، کوئی پریشانی ہے کیا؟ مجھے نہیں بتاؤ گی؟ وہ دوستانہ انداز میں بولی تو ماہنور یکدم ہسٹریائی انداز میں چلائی۔ نہیں چاہیے مجھے تمہاری ہمدردی، تمہاری دوستی، اور نہیں چاہیے مجھے یہ زندگی، میں مرنا چاہتی ہوں۔ انتہائی دیوانگی کے عالم میں بولتی وہ لان کے ایک سائڈ میں بنے سوئمنگ پول کی جانب تیزی سے لپکی اور گھڑاب سے اندر کود گئی۔ شہزین اسے پول میں گرتا دیکھ کر انتہائی بدحواس ہو گئی۔ ماہنور! وہ بے ساختہ اسے بچانے کی غرض سے خود بھی کود گئی تھی۔ ماہنور پول کی سائڈ پر گری تھی جہاں پانی صرف 2 فٹ کا تھا۔
شہزین کو ڈوبتا دیکھ کر ہوش میں آئی تھی اور زور زور سے چلانے لگی۔ تیمور چیخوں کی آواز سن کر ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا بھاگتا ہوا اپنے کمرے سے نکلا اور ماہنور کی نشاندہی پر فوراً پول میں کودا اور سرعت سے شہزین کو باہر نکال لیا۔ شہزین، شہزین، آنکھیں کھولو! پول کے اطراف میں بنے ٹائلز کے فرش پر لٹا کر تیمور اس کے گال زور زور سے تھپتھپا رہا تھا۔ تیمور، اس کی نبض چیک کرو، دیکھو سانس ٹھیک سے آ رہی ہے؟ ماہنور پریشانی سے بولی تو تیمور نے جلدی سے اس کی نبض ٹٹولی جو بہت دھیمی چل رہی تھی۔ پھر تیمور نے اس کے پیٹ پر واچ ڈال کر پانی نکالا اور بنا سوچے سمجھے مصنوعی سانس دینے لگا، جس کی بدولت شہزین نے ایک ہچکی دی اور دوسرے ہی لمحے اس کا تنفس ہموار ہو گیا۔ تیمور نے اطمینان کی گہری سانس خارج کی تو ماہنور نے اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ دھرا۔ تیمور نے رخ موڑ کر اس کی جانب دیکھا اور ماہنور کی آنکھوں میں تحریر پڑھ کر دھیرے سے مسکرا دیا۔ ماہنور نے اس پل تیمور اور شہزین کے رشتے کی سچائی کو قبول کر لیا تھا۔ وہ گہری نیند سے جیسے ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ چند ثانیے تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے، مگر جب آہستہ آہستہ شعور بیدار ہوا تو سب سے پہلا خیال اسے ماہنور کا آیا۔ اپنے وجود پر پڑے کمبل کو اس نے جلدی سے ہٹایا اور اٹھنا ہی چاہتی تھی کہ تیمور حیات کی آواز نے اسے گویا ساکت کر دیا۔ لیٹی رہو ماہنور، لیٹی رہو، ماہنور ٹھیک ہے اور اس وقت آرام کر رہی ہے۔ بالکل سامنے ہی ایزی چیئر پر وہ رف سے حلیے میں ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیٹھا تھا۔ بے تحاشا شہزین نے ایک اطمینان بھری سانس لی۔ پھر مان کوئی خیال آیا تو اس نے اپنے وجود پر نظر ڈالی۔ میرے کپڑے کس نے چینج کیے؟ میں نے تو یہ نہیں پہنے ہوئے تھے، وہ گھبرا کر بولی۔ ڈونٹ وری، تمہارا ڈریس میں نے نہیں چینج کیا، البتہ میں نے ہی تم کو نکالا تھا پول سے، ورنہ تم نے تو دنیا سے کوچ کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا تو شہزین اپنی جگہ خفیف سی ہو گئی۔ وہ بھی اٹھنے کا ارادہ ہی کر رہی تھی کہ ایک بار پھر تیمور کی آواز گونجی۔ آرام سے یہاں لیٹی رہو، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھلا آپ سے کیوں ڈرنے لگی ہوں؟ آپ کوئی بھوت ہیں کیا؟ ہاں، بھوت سے کم نہیں۔ آخری جملہ وہ سرگوشی میں بولی تھی مگر تیمور نے بخوبی سن لیا تھا۔ اچھا، تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر اس کے بیڈ کے قریب آیا۔ آپ پلیز یا تو مجھے یہاں سے جانے دیں یا پھر خود چلے جائیں۔ ماہنور کیا سوچے گی ہمارے بارے میں؟ وہ فوراً گھبرا کر بولی تو چند ثانیے اسے خاموشی سے بغور دیکھنے کے بعد تیمور حیات آہستگی سے گویا ہوا۔ وہ جانتی ہے ہمارے رشتے کے بارے میں۔ کیا جانتی ہے وہ؟ اس نے حیرت سے تیمور کو دیکھا۔ یہی کہ تم میرے نکاح میں ہو۔ تیمور کی بات پر بے ساختہ وہ گہری سانس کھینچ کر رہ گئی۔ آپ اس سے محبت کرتے ہیں نا؟ اور شاید اب وہ بھی۔ شہزین سر جھکا کر قدرے توقف کے بعد بول کر خود ہی خاموش ہو گئی۔ ماہنور کے پول میں کودنے کی وجہ سے اسے سمجھ میں آ گئی تھی۔ تیمور نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں مجھے ماہنور سے زیادہ کوئی عزیز نہیں تھا۔ جب اس نے مجھ پر عدیل کو فوقیت دی تو میں واقعی ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ مجھے ہر صورت میں ماہنور کی خوشی عزیز تھی۔ عدیل مجھے کبھی بھی اچھا نہیں لگا تھا، اس کی نگاہیں مجھے ہمیشہ پرفریب لگیں، مگر ماہنور میری کوئی بھی بات سننے کو آمادہ نہیں تھی۔ مجبوراً میں نے اسے عدیل کے سنگ رخصت کر دیا، مگر بروقت مجھے اطلاع ملی کہ ماہنور کسی بڑی مصیبت میں ہے۔ وہ عدیل کی حقیقت کھل جانے کے بعد مجھ سے اتنی شرمندہ اور نادم ہوئی کہ میرے لاکھ واسطہ کرنے کے باوجود اس نے مجھ سے ملنے یا بات کرنے کی کوشش نہیں کی، مگر جب عدیل نے اسے اپنے دوست اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا، پھر آہستگی سے گویا ہوا۔ ماہنور نے اپنی سہیلی کے توسط سے مجھ سے رابطہ کیا اور میں اسے یہاں لے آیا۔ عدیل سے تو میں اچھی طرح نمٹنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر قدرت نے اس سے خود ہی انتقام لے لیا۔ تیمور اپنی بات مکمل کر کے کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ شہزین نے رخ موڑ کر اس کی جانب دیکھا، پھر مضبوط لہجے میں بولی، آپ ماہنور کو اپنا لیں، قدرت نے آپ کو ایک اور موقع دیا ہے، آپ اپنے دل کو کشادہ کر کے اسے قبول کر لیں۔ مجھے یقین ہے کہ ماہنور آپ کی سنگت میں اپنی پچھلی تکلیف دہ زندگی کو بالکل بھول جائے گی اور آپ بھی مکمل ہو جائیں گے۔ تمہیں یہ کیسے یقین ہے کہ میں مکمل ہو جاؤں گا؟ ایسا کیا ادھورا پن تم نے میری ذات میں دیکھا؟ تیمور کی سنجیدہ آواز ابھری۔ پشت ہونے کی وجہ سے وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ نہیں سکتی تھی۔ آپ کی ادھوری محبت نے آپ کی ذات میں ایک خلا سے پیدا کر دیا ہے۔ جب ماہنور آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے گی تو یہ خلا خود بخود پر ہو جائے گا۔
نہ جانے کیوں یہ سب کہتے ہوئے اس کے دل کی کیفیت بہت عجیب سی ہو رہی تھی۔ ایک نامعلوم سی اداسی اس کے رگوں پہ میں صلاحیت کر رہی تھی۔ یہ تو اول روز سے طے تھا کہ بچھڑنا مقدر ہے، پھر یہ اس طرح، یہ بے چینی کیوں؟ اور تم کیا کرو گے؟ دوسری شادی کا انتظار کرو گے؟ شہزین سمجھ نہیں سکی کہ وہ مذاق کر رہا ہے یا پھر سنجیدہ ہے، البتہ تیمور کی بات اسے ناگوار لگی۔ آپ کو اس سے کیا کہ میں دوسری شادی کروں یا نہ کروں؟ وہ تڑک کر بولی تو تیمور مسکراتے ہوئے اس کی جانب رخ موڑ کر گویا ہوا۔ سنا ہے تمہیں شادی کا بہت شوق تھا؟ آپ کو کس نے بتایا؟ وہ حیرت سے بولی، پھر مان اسے یاد آیا کہ وہ اس بات کا تذکرہ ماہنور سے کر چکی ہے، پھر سٹ پٹا کر گویا میں، ماہنور نے آپ کو بتایا؟ تیمور بے ساختہ کہکہا لگا کر ہنس دیا، تو وہ اس کے کہکہے کی دلکشی میں کھو سی گئی۔ اسی اثنا میں وہ اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ چکا تھا۔ شہزین نے چونک کر دیکھا اور اس کے اٹھنے کا ارادہ بھانپ کر بھی، تھوڑی دیر بیٹھو نا، کل میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ یہ خبر سن کر شہزین عجیب سے احساسات میں گری بیٹھی رہ گئی۔ نہ جانے کیوں اپنی رہائی کی خبر اسے خوش نہیں کر سکی۔ شہزین نے خاموش نگاہوں سے اپنے صیاد کو دیکھا جو اسے اپنی قید سے رہا کر رہا تھا۔ تم مجھے بہت برا انسان سمجھتی ہوگی نا، مگر میں واقعی تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم ماہنور کو دوبارہ زندگی کی جانب لے آئیں، کیونکہ یہ میرے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ مجھ سے بہت شرمندہ تھی، میرا سامنا کرنے تک کی روادار نہیں تھی۔ تم نے واقعی میرا سب سے بڑا کام کر دیا ہے۔ بولو، کچھ چاہیے ہے مجھ سے؟ آخر میں تیمور حیات مسکراتے ہوئے اس سے استفسار کر رہا تھا، تو نہ جانے کیوں خود بہت تلخی اس کے لہجے میں درائی۔ کیا دے سکتے ہیں آپ مجھے؟ مانگ کر دیکھو، جان بھی مانگو گی تو مایوس نہیں کروں گا۔ وہ اپنے خاص لہجے میں بولا کہ یکدم شہزین کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ آپ کی جان ماہنور کے لیے بہت قیمتی ہے اور ماہنور مجھے بہت عزیز ہو گئی ہے۔ وہ خود پر بامشکل قابو پا کر ہموار لہجے میں بولی، اچھا، اور تمہارے لیے؟ کیا تمہارے لیے میری جان قیمتی نہیں ہے؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تو شہزین بری طرح سے ڈھہ گئی۔ آپ میری بے بسی سے لطف اٹھانا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ سننا چاہتے ہیں نا کہ میں آپ سے کہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، اور یہ سن کر آپ کی گردن غرور سے کچھ اور تن جائے تو سن لیجئے مسٹر تیمور حیات، میں آپ سے… بولتے بولتے وہ یکدم رکی، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر رونے لگی، تو انتہائی نرمی سے تیمور نے اسے خود سے لگا لیا۔ پھر شہزین کو کچھ یاد نہیں رہا، صرف یہ احساس غالب رہا کہ وہ تیمور حیات سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ ماہنور نے اسے بہت محبت سے رخصت کیا تھا۔ تیمور حیات نے انتہائی بیش قیمت گفٹس اس کے والدین کے لیے خریدے تھے۔ اس کے ہمراہ گھر بھی آیا اور ڈنر کر کے جانے لگا تو شہزین نے بڑی آہستگی سے کہا تھا، ماہنور، اور اپنی شادی میں مجھے ضرور بلائیے گا۔ یہ کہہ کر وہ تقریباً بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی تھی، جبکہ تیمور حیات کافی دیر خاموش سا وہیں کھڑا رہ گیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ شہزین نے اپنی تمام توجہ عبادات میں لگا دی تھی۔ ماہنور کا اکثر فون آتا تھا، مگر اس دشمن جان نے ایک بار بھی اسے فون نہیں کیا تھا۔ ماہنور بھی تیمور کا کوئی تذکرہ نہیں کرتی تھی، اور خود سے اس کی بابت پوچھنا اس کی انا کو گوارا نہیں تھا۔ ادھر حوریہ کو اس کے کیے کی سزا قدرت کی طرف سے مل گئی تھی۔ عاصم کمال نے حوریہ سے زیادہ حسین اور کم عمر لڑکی سے دوسری شادی کر لی تھی، کیونکہ اسے اپنے لیے وارث چاہیے تھا، جو اب تک حوریہ اسے دے نہیں سکی تھی۔ وہ گو کہ عاصم کمال کی شاندار کوٹھی میں رہ رہی تھی، مگر اس کی سوتن انتہائی طمطراق سے وہاں ملکہ عالیہ بنی حکم چلاتی تھی۔ اس نے انتہائی رو رو کر شہزین سے معافی مانگی تھی، اور شہزین نے اسے معاف بھی کر دیا تھا۔ جو کچھ بھی تھا، حوریہ اس کی سگی بہن تھی، وہ اب بھی اپنی بہن کے لیے نرم گوشہ اپنے دل میں رکھتی تھی۔ رمضان کا دوسرا عشرہ گزر چکا تھا۔ شہزین کچھ دنوں سے انتہائی ڈل ہو رہی تھی۔ پہلے تو وہ یہ سمجھی کہ شاید روزے رکھ کر اسے کچھ کمزوری محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ وہ افطاری اور سحری بھی ٹھیک سے نہیں کر رہی تھی، مگر اچانک ایک عجیب سے احساس نے اسے خوش ہونے کے ساتھ ساتھ ڈھیر سارا اداس بھی کر دیا۔ امی کے ساتھ جا کر وہ لیڈی ڈاکٹر سے تصدیق بھی کرائی تھی۔ امی بابا دونوں اس خبر سے بے حد خوش تھے۔ شہزین نے انہیں تیمور حیات کے متعلق بتا رکھا تھا کہ وہ بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا ہے، لہٰذا وہ تیمور حیات کی طویل غیر حاضری سے فکر مند نہیں تھے۔ ماہنور سے یہ خبر اس نے شیئر نہیں کی تھی، حالانکہ وہ اس کی بہت اچھی دوست بن گئی تھی، مگر وہ اس سنگ دل کی منگیتر بھی تو تھی۔ 29ویں روزے کے اختتام کے ساتھ ہی عید کے چاند کا اعلان ہو گیا تھا۔
ہر طرف چاند رات کی مخصوص گہما گہمی تھی۔ ماموں مامی اور ماریا تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں سے گئے تھے اور ماریا کی منگنی کا بلاوا بھی دے گئے تھے جو عید کے تیسرے روز طے پائی تھی۔ شہزین نے ماریا کو دل بھر کر چھیڑا تھا جو اب شادی کے لیے دل و جان سے راضی تھی۔ جواباً ماریا نے شہزین کے سامنے تیمور کا تذکرہ نکالا تو باوجود چاہنے کے وہ اسے اپنے اور تیمور کے رشتے کی حقیقت بتا نہیں پائی تھی۔ وہ اس پل ماریا کو اپنی طرف سے کوئی دکھ اور پریشانی نہیں دینا چاہتی تھی جو اپنی منگنی کی وجہ سے بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ شہزین نامعلوم سی تھکن محسوس کر کے کمرے میں جا کر لیٹنے کا ارادہ ہی کر رہی تھی کہ جب ہی ماہنور کے ہمراہ وہ بھی چلا آیا تھا۔ ماہنور نے انتہائی گرم جوشی سے اسے گلے لگا کر چاند کی مبارکباد دی جو ریڈ کلر کے ٹراؤزر سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شہزین نے تیمور کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ ارے شہزین، تمہاری صحت تو ٹھیک ہے نا؟ تمہارا چہرہ اتنا پیلا کیوں ہو رہا ہے؟ ماہنور کے استفسار پر شہزین کچھ گڑبڑا سی گئی۔ نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ فیروزی رنگ کے کاٹن کے ملگچے سے سوٹ میں وہ اس پل بہت شکستہ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ اب نہ، چلو یہ ڈریس فوراً پہن کر آؤ۔ بولتے بولتے تیمور نے اپنے ساتھ لائے بیگز میں سے ڈریسز اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تو ماہنور کے سامنے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے بیگ تھام لیا۔ شہزین، مجھے تمہارے امی اور بابا سے ملنے کا بہت شوق ہے، کہاں ہیں وہ؟ ماہنور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ وہ پچھلے سین میں بیٹھے ہیں، میں انہیں بلا کر لاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ ایک دم ماہنور نے اسے روک لیا۔ تم جا کر چینج کر لو، میں خود ان سے ملاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ یہ جا وہ جا، جبکہ شہزین نے رخ موڑ کر انتہائی چڑھ کر تیمور حیات کو دیکھا اور زور سے بیگ میز پر پٹک دیا۔ آپ کی اس عنایت کا بہت بہت شکریہ۔ اینی پرابلم شہزین، تمہیں اتنا غصہ کس بات پر آ رہا ہے؟ وہ انجان بن کر استفسار کرتا اسے سخت ظاہر لگا تھا۔ شہزین نے 2-3 گہری سانسیں لے کر اپنے آپ کو سنبھالا۔ مجھے کیوں غصہ آنے لگا؟ آپ غالباً مجھے آزاد کرنے آئے ہیں نا؟ مگر مسٹر تیمور حیات، فی الحال آپ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ میں تیش کے عالم میں وہ نہ جانے کیا کیا بولنے جا رہی تھی کہ اچانک ہوش آنے پر اس نے انتہائی سرعت سے اپنی زبان کو روکا تھا۔ کیا؟ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو شہزین؟ تیمور بغور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تو بے تحاشا شرم کے ساتھ ساتھ اسے رونا بھی آ گیا۔ کچھ نہیں کہنا مجھے آپ سے، ہمیشہ میں ہی آپ سے کیوں کہوں، ہمیشہ میں ہی کیوں بے بس ہو جاؤں؟ وہ گلوگیر لہجے میں بولی، پھر ماہنور کو امی بابا کے ہمراہ آتے دیکھ کر سرعت سے خود کو سنبھالا۔ ارے تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو، چلو آؤ میں تمہیں تیار کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسے کمرے میں لے آئی۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود اسے بھرپور انداز میں سجا سنوار کر ہی ماہنور نے دم لیا۔ ڈارک پرپل پر سلور رنگ کے نفیس سے کام والے سوٹ میں شہزین بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ شہزین، میں کل رات کی فلائٹ سے نیو یارک جا رہی ہوں، وہ اسے چوڑیاں پہناتے ہوئے مگن سے انداز میں بولی تو شہزین نے اسے چونک کر دیکھا۔ وہاں کی یونیورسٹی میں تیمور نے میرا ایڈمیشن کروا دیا ہے، میں دوبارہ اپنی پڑھائی سٹارٹ کر رہی ہوں، میرے لیے دعا کرو گی نا؟ اس کا ہاتھ تھام کر مسکرا کر گویا ہوئی۔ مگر ماہنور، مجھے تیمور نے تم دونوں کے رشتے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ جانتی ہو شہزین، تیمور نے تمہیں میرے قریب کیوں بھیجا تھا؟ ماہنور کی بات پر اس نے ناسمجھی والے انداز میں اسے دیکھا۔ کیونکہ تم بالکل میرے جیسی ہو، تمہاری باتیں، تمہارے انداز، تمہاری عادتیں بالکل میری طرح ہیں۔ میں تمہارے یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گی کہ تم مجھے واپس زندگی کی جانب لے آئیں۔ 4 ماہ تم نے مجھ پر سخت محنت کی ہے۔ ماہنور کی بات پر شہزین نے انتہائی مضبوطی سے اس کے ہاتھوں کو تھاما۔ تیمور صرف تمہارا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اسے تم سے جدا نہیں کر سکتی، اور ہاں، مجھے خالہ جانی بنانے کا شکریہ۔ آخر میں وہ شرارت سے بولی تو شہزین شرم و شرمندگی کے مارے کٹ کر رہ گئی۔ وہ دراصل کچھ کہنے کی ضرورت نہیں شہزین، میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتی ہوں، وہ نرمی سے اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے بولی۔ اسی دم دستک دے کر تیمور حیات کمرے میں داخل ہوا۔ بھائی، اپنی مسز کا موڈ ٹھیک کر کے جلدی سے باہر آؤ تاکہ ہم تمہارے ساتھ مہندی لگوانے جا سکیں۔ یہ کہہ کر ماہنور وہاں سے چلی گئی تو تیمور اس کے قریب ہوا، جبکہ شہزین نے ہفکی سے رخ دوسری جانب موڑا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے بے حد ناراض ہو اور بدگمان بھی، یہ سچ ہے کہ تم ماہنور کا عکس ہو، مگر میں نے تمہارے اندر کبھی اس کی شبیہ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ جب پہلی بار فلاور شاپ میں تمہیں دیکھا تو مجھے کافی ہاس لگی، ایک عجیب سی کشش نے
میں نے تمہارے اندر محسوس کی۔ وہ نہایت اپنائیت سے اسے سچائی سے آگاہ کر رہا تھا۔ شہزین رخ اس کی جانب موڑ کر بغور اسے سننے لگی۔ یہ درست ہے کہ ماہنور کے ٹھکرانے کے بعد میری عورت ذات سے دلچسپی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ ہمیشہ میرے ذہن میں لائف پارٹنر کے روپ میں ماہنور کی شبیہ رہی، مگر جب تم میری بیوی بن کر میرے ساتھ میرے کمرے میں آئیں تو ماہنور کی پرچھائی اس سے بہت دور ہوتی چلی گئی۔ میں نے صرف تمہیں ڈرانے دھمکانے کے لیے کہا تھا کہ میں تمہیں دل بھر جانے کے بعد چھوڑ دوں گا، وگرنہ تمہاری تصویر دیکھ کر ہی میں نے پورے حلو سے تمہیں اپنانے کا ارادہ کر لیا تھا، اور شادی کو خفیہ رکھنے کی وجہ صرف ماہنور کی بیماری تھی۔ ممکن تھا کہ یہ سن کر اس کے ذہن کو دھچکا پہنچتا، اس کے کانوں میں امرت گھول رہا تھا۔ شہزین گویا خود کو پھول کے مانند ہلکا اور مہکتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اگر آپ مجھے ڈرانے دھمکانے کے بجائے سیدھے سبھاؤ ماہنور کے متعلق بتا دیتے تو میں تب بھی آپ کی مدد ضرور کرتی، شہزین نرمی سے بولی تو تیمور اس بات میں سر ہلا کر گویا ہوا۔ ہاں، تم واقعی بنا کسی لالچ اور ڈیل کے ماہنور کی مدد کرتی، مگر اس بات کا اندازہ مجھے اس وقت نہیں ہوا تھا۔ آپ ماہنور سے شادی نہیں کر رہے؟ دل میں چبھی پھانس کو اس نے زبان دی تو تیمور بے ساختہ مسکرا دیا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ ماہنور میری اچھی دوست ہے، وہ پہلے میری پسند ضرور تھی، مگر تم میری محبت ہو۔ وہ اتنے دل نشین انداز میں بولا کہ شہزین کو لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ پورے 1 ماہ میری پلٹ کر خبر بھی نہیں لی، وہ شکوہ کنہ لہجے میں بولی تو تیمور نے بے ساختہ اسے باہوں میں بھر لیا۔ اپنی جان کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے ہمارا آشیانہ سجا رہا تھا اور بزنس کی مصروفیات کو جلدی جلدی نپٹا رہا تھا تاکہ آرام سے اپنی جان کے ساتھ بہت سارا وقت گزار سکوں، اور پھر تھوڑا سا تنگ بھی کر رہا تھا۔ کیوں تنگ کیوں؟ میں نے کیا کیا تھا آپ کے ساتھ؟ وہ ناراضی سے اس کی باہوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، جسے تیمور نے ناکام بنا دیا۔ مجھے اتنا برا آدمی جو سمجھ لیا تھا، وہ منہ لٹکا کر بولا تو دھیرے سے مسکرا دی، اور پھر اپنے جذبوں کا اظہار ان خاص لمحوں میں کرنا چاہتا تھا۔ تیمور حیات مکمل تمہارا ہے، اور اب تم ہم دونوں ممی پاپا بھی بننے والے ہیں۔ آخری جملہ وہ کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو شہزین نے ایک جھٹکے سے الگ ہو کر اسے حیرت سے دیکھا۔ آپ دونوں کو کیسے معلوم ہوا؟ اسے اچانک یاد آیا کہ نور نے بھی اس سے تذکرہ کیا تھا۔ ابھی راستے میں ماریہ کا فون آیا تھا، چاند کے مبارک کے ساتھ وہ ہنستے ہوئے بولا تو شہزین بے تحاشا شرما کر اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ اس کا ویران شہر دل اب آباد ہو چلا تھا۔ تو میرے عزیز لسنرز، یہ ناول تو ہوا اپنے اختتام پر۔ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے مزید انٹرسٹنگ ناولز آپ کو ملتے رہیں۔ تھینک یو۔